خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا اللہ، صلی سرمدا وسلم سلاما دائما علی مولائی حامل لوائک الحمد، اسمہ حامد وممدوحک واصل کل عالمک وامام کل عالمک ومعطی آلائک ولمع الہدى وهو ودک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ایک بار اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل رسول میں آنے والے خواتین و حضرات، آپ کافی دیر سے اپنے اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ کافی کامیابی کے ساتھ یہ جلسہ اب تک چلا، بہت اچھا خطاب حضرت العلامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد جلیس القادری صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا۔ ان کے علاوہ بھی آپ نے ثنا خوان مصطفیٰ سے نعت و منقبت سماعت کیے۔ بھائی آصف کمالی صاحب سے آپ اچھی نقابت سماعت کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حاضر آیا، میرے بعد دستار بندی کا منظر بھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ بہت خاموشی کے ساتھ میری گفتگو کو سن لیں، اگر آپ ہی بولتے رہے تو پھر میرا بولنا بیکار ہے۔ بچوں کو کم سے کم خاموش کر لیں، جو بڑے بیٹھے ہیں۔ آپ کی اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ اپنے پاس میں بیٹھے رہنے والے بچوں کو خاموش کرا سکیں۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے لوگوں، افسوس ہوتا ہے ہماری قوم کو بھی یہی نہیں پتہ رہ گیا کہ کہاں ادب کا لحاظ رکھنا ہے۔ ہم تو مسجدوں میں بھی اب جاتے ہیں تو لوگوں باتیں کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے بمقابلے دیگر نمازوں کے، تو دیکھنے میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن بھی ہم باتوں میں مشغول رہتے ہیں مسجدوں میں، محفل رسول بھی ہم باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ لوگوں تو یہ بتاؤ پھر ادب کے ساتھ ہم کہاں بیٹھیں گے، ادب کہاں ہم سیکھیں گے؟ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محفل رسول ہے، یہاں ادب مکمل طور سے سامنے رکھیں۔ اگر ادب نہیں ہے تو آپ مدینے بھی چلے جائیں، خدا کی قسم کچھ حاصل نہ کر پاؤ گے۔ کسی عاشق رسول نے مدینے جانے والوں کو مشورہ دیا تھا، سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں، شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو بریلی کے اعلیٰ حضرت بولے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا،
ارے سر کا موقع ہے او جانے والے لوگوں، ادب ایک ایسی ڈگری ہے کہ جب ادب آتا ہے تو پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے، جب ادب آتا ہے تو حدیث رسول سمجھ میں آتی ہے، جب ادب آتا ہے تو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آتا ہے، جب ادب آتا ہے تو پھر بزرگوں کی شان و عظمت سمجھ میں آتی ہے، اور جب ادب نہیں آئے تو پھر پڑوس میں رہ کے بھی ابو جہل بنا رہتا ہے، ادب نہ آئے تو بغل میں رہ کے ابو لہب بنا رہتا ہے۔ لوگوں، اگر ادب نہ آئے تو رات و دن دیکھنے والا بھی ابو جہل رہ گیا، ادب آ گیا تو قرن کا رہنے والا اویس بن گیا۔ لوگوں، ادب بڑا ضروری ہے۔ آج ہمارے دلوں سے ادب نکل گیا، علماء کا ادب نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، والدین کا ہمارے پاس ادب نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، ائمہ مساجد کا ادب نہیں، اور حد یہ ہے کہ لوگوں، سب سے میں جو کمی محسوس کر رہا ہوں، ہمارے اندر سے ادب نکل گیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے برکتیں نکل گئی۔ پہلے اگر محلے کا کوئی بڑا بوڑھا گزر جاتا تھا نا، تو اس محلے کی بچیاں اپنے سروں پہ کپڑا رکھ لیا کرتی تھی، تاؤ آ رہے ہیں، دادا آ رہے ہیں، چاچا آ رہے ہیں۔ اس محلے کے لڑکے اگر وہ کچھ اوباش پنا بھی کرتے تھے، وہ بڑا گزرتا تھا نا، تو اس کے ادب کی وجہ سے وہ اتنی دیر کے لیے اپنی بدتمیزی، اپنے غلط کام روک دیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ حقہ بیڑی پیتے ہوئے بیٹے کو کئی سال ہو گئے، لیکن ایک بار بھی کبھی باپ کے سامنے نہیں پیا، اس نے ادب کرتا تھا۔ آج کے بچے بزرگوں کو چھیڑتے ہیں، ادب کرنا دور کی بات، انہیں چھیڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا انہیں چھیڑتے ہیں بزرگوں کو۔ آج علماء سے مسئلہ پوچھا جاتا ان کا امتحان لینے کے لیے، اس لیے نہیں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ 60% جو مسائل ہماری قوم پوچھتی ہے وہ ان کا امتحان لینے کے لیے، دیکھیں ان کو یہ پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے۔ لوگوں، امتحان کے لیے اگر تم پوچھتے رہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک دن وہ آنا ہے کہ تمہارا بھی امتحان ہوگا، قبر ہوگی، اندھیری رات ہوگی، نہ کوئی روشندان، نہ کھڑکی، نہ کوئی ہیلپر، نہ مدد کرنے والا، نہ کوئی گائیڈ ہوگی، نہ گیس پیپر ہوگا، آپ کے پاس صرف آپ اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ وہاں پر آپ کس طریقے سے جو ہے زندگی گزار کے گئے، وہی آپ کے جواب دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہاں، اگر ادب کی ڈگری لے کے گئے ہوگے تو میری گارنٹی ہے قبر میں ادب کی ڈگری کام آئے گی۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث میں کئی جگہ پر آیا 3 سوال ہوں گے، اور کئی جگہ پر آیا صرف ایک ہی سوال ہوگا قبر میں۔ 3 کا بھی ذکر ہے، 1 کا بھی ذکر ہے۔ 3 ہو تب، 1 ہو تب، فیصلہ جو ہے وہ ایک ہی سوال پر ہوگا۔ میرے بھائی جو باہر کھڑے وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے تو بڑا اچھا تھا، میری گفتگو آپ سنیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب محبت سے، اس لیے کہ میں اتنی دیر بولوں گا جتنی دیر آپ سنیں گے، اس لیے کہ آپ نے بڑے اچھے اچھے کلام سنے۔ زبیر رضا حسانی صاحب کو بھی آپ نے سنا، افضل صاحب کو بھی سنا، اسحاق صاحب کو سنا، سب کو سنا۔ اور تھوڑی سی میری گفتگو ذرا محبت سے سن لے، اپنا تو محبت کا سودا ہے یارا۔ اگر آپ یہ کہیں گے حضرت 20 منٹ بولنے کی سننے کی کیپیسٹی ہے تو ہم 21 نہیں 20 ہی منٹ بولیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں بات جتنی دیر ہو وہ محبت کے ساتھ ہو، بوجھ بن کے نہ ہو۔ بوجھ بن کے تو عبادت بھی کرو تو یار قبول نہیں ہوتی ہے نا بھائی، بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے گھر پہ آپ مہمان بنے ہو، وہ بوجھ محسوس کرتا ہے نا، تو آپ خود اپنے دل میں بوجھ محسوس کرو گے، اور اگر آپ خود اپنے دل میں بوجھ نہ محسوس کر پاؤ تو یار تمہارے اندر حساس والا جو مادہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ سامنے والا یار بوجھ محسوس کر رہا، بھائیو بات ہے کہ نہیں؟ تو پیار سے سن لیں گفتگو، ہو سکتا ہے میری گفتگو کے 2-4 جملے ہی آپ کے سمجھ میں آ جائیں، آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی بخشش کر دے۔ یہ جلسے میرے بھائیوں اسی لیے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ محافل ہوتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم قوم کی اصلاح کر سکیں۔
قاری محمد عمران صاحب نے اور ان کے مدرسے کی جملہ ٹیم نے، مدرسین نے، کمیٹی والوں نے، بستی والوں نے جو جلسہ سجایا ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہمیں یہاں اس لیے بلایا ہو کہ آپ ہمارا چہرہ دیکھیں. لوگوں دیکھتے تو سب ہمیں یوٹیوب پہ بھی رہتے ہیں، ملاقات تو ویسے بھی کبھی ہو جاتی. آج بلانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ قوم کے درمیان کچھ گفتگو ہو جائے، اور اس گفتگو میں ہماری قوم کے کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. یہی مقصد تھا. حضرات، جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے معاشرے سے ادب نکل گیا، اور ادب جب تک ہمارے قوم سے جب تک ادب دور رہے گا، ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی. وہ گھر ترقی نہیں کرتا جس گھر میں ادب نہیں ہو، وہ مدرسہ ترقی نہیں کرتا جس مدرسے کے طلبہ میں ادب نہ ہو، وہ محلہ، وہ گاؤں، وہ بستی ترقی نہیں کرتی کہ جہاں پر ادب نہ ہو. لوگوں، ادب بہت ضروری ہے. ادب سے انسان جو لمحے میں ایک لمحے میں جو منزل طے کر لیتا ادب میں، وہ خدا کی قسم سالوں میں طے نہیں کر پاتا. ادب ایک ایسی ڈگری ہے. اپنے بچوں کو لوگوں ادب کی ڈگری بھی دیا کرو. ہم نے تعلیم کے لیے بڑے بڑے اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کرا دیا جن کی فیسیں 5-5 ہزار روپے پر منتھ ہیں، لیکن لوگوں تربیت کا شعبہ ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے. تعلیم کے تو بہت شعبے ہیں، لیکن تربیت کا بھی کہیں شعبہ ہے نہیں ہے. پہلے خانقاہوں میں تربیت ملتی تھی، اب خانقاہوں میں تربیت نہیں ملتی ہے. اب خانقاہوں میں چاڑ کے بھیجا جاتا ہے، تو میرا مرید ہے اس سے بات مت کرنا. تو میرا مرید ہے، تجھے پیلا ہی کپڑا پہننا، پیلا رہے گا تو یہ میری نشانی ہے. تجھے کالا ہی کپڑا پہننا، تجھے نیلا ہی پہننا، تو میرا پیرے. یار کیا اسلام کالے پیلوں میں رہ گیا تھا؟ کیا اسلام نیلے اور ہروں میں رہ گیا؟ مجھے بتائیے میرے بھائی، اسلام تو جب بھی تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا. اسلام تو جب بھی تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ تھا، بلکہ اسلام اب سے مضبوط تھا. جب پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا تو اسلام ابو بکر کے پاس تھا. جب پہننے کے لیے کپڑا نہ تھا، اسلام حضرت عمر کے پاس تھا. اے لوگوں ذرا غور کرو، جب گھروں میں کھانے کے لیے کھانا نہ تھا تو اسلام مولا علی کے پاس تھا. خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں ایسا مضبوط اسلام تھا. اگرچہ ٹاٹ کا لباس بٹن کی جگہ ببول کا کانٹا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی مصطفیٰ کی محبت میں گزر جاتی تھی. اسلام تو تب بھی تھا. ہمارا اسلام کے کپڑوں میں رہ گیا، نیلے پیلے کپڑوں میں ہو گیا. یہ ہرا امامہ باندھ رہا تو میری ٹیم کا ہے، وہ سفید باندھ رہا تو میری ٹیم کا، وہ کالا باندھ رہا تو میری ٹیم کا، یہ باندھ رہا. لوگوں، اسلام اس سب میں نہیں رہ گیا. پہلے خانقاہوں میں تربیتیں ملتی تھیں، اب چاڑ کے بھیجا جاتا ہے. پہلے ماں تربیت دیتی تھی اپنے بچے کو، ماں تربیت کا گہوارہ ہوتی تھی. لوگوں، بچہ جب پیدا ہوا تو ماں کی پہلی کوشش رہتی تھی میں اپنے بچے کو تربیت دوں. لیکن آج ہمارے ہاں کتنی تربیتیں دی جا رہی ہیں آپ خوب جانتے ہو. اگر بچہ تھوڑا سا ہوشیار ہوا تو ماں اس کو موبائل میں کارٹون نکال کے دیتی ہے، بیٹا اس سے دیکھ کے اپنا دل بہلاؤ. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بچہ کارٹون دیکھ رہا، وہ کارٹون دیکھتے دیکھتے ہوشیار ہو گیا. جب جوان ہوا تو بچپن میں کارٹون دیکھا تھا، جوانی میں کارٹون بنا پھر رہا ہے. وہ کارٹون سے کسی کم نہیں ہوتا. اس کی پینٹ پھٹی ہوتی ہے، ستنیا پینٹ ہوتی ہے، بال بھی اس کا ٹیڑھا میڑھا کٹا ہوتا ہے. بال ایسے کٹا ہوتا ہے جیسے کسی کی کھیت میں ٹریکٹر میں ہیرو زیادہ لگ گئی ہو تو کسی کی مین کاٹ دی ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ٹریکٹر کی ہیرو کے الٹے پھیرے مار دیوں. عجیب بالوں کی کٹنگ چل رہی ہے. میں کیا نام لوں؟ بس تمہاری زبان میں نام لے لیا، تم سمجھ گئے. کپڑے بھی پھٹے، کسی کے تو کان چھدے، اس میں بھی کچھ ٹاپس وغیرہ پڑے، اور اس کے بعد میں ٹائٹو بنوائے ہیں، وہ کچھ چلتا ہے. مجھے بتاؤ اتنا بڑا کارٹون تو موبائل میں بھی نہیں دیکھا کرتا تھا جتنا خود بن گیا. یہ
لوگوں وجہ کیا ہے؟ تربیت کے اڈے نہیں رہے، تربیت کی کلاسیں نہیں لگتی، تربیت کے مدرسے ہمارے ختم ہو گئے، نہ ماؤں کو تربیت ہے نہ باپوں کو تربیت ہے۔ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں، تربیت اپنے بچوں کو دو۔ اپنے بچوں سے اگر تمہارا بچہ کسی کا گنا نکال کے لے آئے اینٹ سے یا کسی کی ٹرالی سے، خدا کی قسم اس کا گنا نہ کھاؤ، اس کو بٹھاؤ اور پہلے تربیت کی کلاس شروع کر دو۔ میرے لال یہ جو گنا لایا ہے یہ حرام کا ہے، میرے بیٹے یہ جو گنا لایا ہے یہ حرام کا ہے۔ میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان علامہ مفتی گلفام رامپوری۔ وہی بابا کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا، بہت محبت سے میری بہنیں کافی تعداد میں بیٹھی ہیں، بالکل شور نہ مچائیں، آپ بہت محبت سے سنیں۔ میری تقریر میری بہنوں آپ کے سننے کے مطلب کی بھی ہے، اس لیے کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں کی گود صحیح ہے نا تو بیٹا پیدا ہو کے 18 پاروں کا حافظ قرآن بنتا ہے۔ عبد القادر جیلانی نے 18 پاروں کا حافظہ کہاں سے کر لیا تھا؟ غوث اعظم کی زندگی جواب دے گی، میری ماں کی گود، میری ماں کا پیٹ میرا مدرسہ تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، جب میں دنیا میں آیا تو وہ میں نے 18 پارہ حافظہ کر لیا تھا۔ مجھے کہلے میں تو کسیا کوڑے کے لوگوں، اگر ماں 18 پاروں کی حافظہ ہو، تلاوت قرآن کرو تو عبد القادر 18 پاروں کا حافظ بن کے آئے۔ اگر آج کی ماں ساجدہ ہو، نمازی ہو، تو بیٹا خدا کی قسم اگر 18 پاروں کا حافظ نہ بنے گا تو نمازی ضرور بن جائے گا۔ مگر میرے بھائیو بنے گا تب کبھی ماں نے خود نماز پڑھی ہو یار، ماں تو اور سب سے آگے، ماں کا پیچھے ہے۔ اب میری تقریر سنیے آپ ذرا، اللہ اللہ لوگوں، آج ہمارے گھروں میں اگر بچہ گنا بھی لے کے آ جائے نا تو اسے پہلے مارو نہیں، ڈانٹو نہیں، پہلے اسے بٹھا لو، کہنا میرے لال یہ جو لایا اس پہ تیرا حق نہیں ہے۔ جو پیار کی بولی سمجھ میں آتی ہے نا بیٹے رکھ دے، جو پیار کی بولی سمجھ میں آتی ہے نا وہ ڈنڈے کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، وہ ڈنڈا بعد میں ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اتنا ٹائم نہیں، وہ کمانے میں اتنے لگ گئے، صبح کو اٹھے آفس، شام کو آفس، رات میں گنتی ہو رہی ہے آفس، کام کام۔ اور کام کرنے والے تیری اولاد کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اس کی اگر اچھی تربیت نہ کی تو میدان محشر میں یہ نہ تیرا آفس کام آئے گا نہ تیرا مال کام آئے گا، میدان محشر میں اللہ تجھ سے پوچھ لے گا بتا میں نے اولاد دی تھی تربیت کیسی کی ہے۔ بعض لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں، جی میاں میں تو اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا، میں تو اتنا بزی ہوں۔ او ظالم، یہ تو فخر کے ساتھ کہہ رہا، تیری پکڑ ہوگی، بیوی بچوں کا بھی تیرے اوپر کچھ حق تھا۔ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، آقا میرا شوہر رات بھر عبادت کرتا ہے اور پورا دن روزہ رکھتا ہے۔ کام تو نیک کرتا تھا نا، کام برا تھوڑی تھا، رات بھر عبادت کرتا تھا اور دن بھر روزہ رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول نے بلا کے پھٹکار لگائی، اور رات کو عبادت کرنے والے، پورا دن روزہ رکھنے والے، کہ تیری بیوی کا تیرے پر کوئی حق نہیں ہے، اس کا حق کب ادا کرے گا؟ عابد تو بن رہا ہے، عابد تو بن کے گھوم رہا ہے، یہ تو بتا اس کا حق کب ادا کرے گا؟ تیری بیوی کا بھی حق ہے، اگر تو دن میں روزہ رکھتا ہے نا تو پھر رات کو کچھ تیری بیوی کا بھی حق ہے، اس کو بھی ٹائم دیا کر۔ کچھ لوگ تو بزی ہو گئے تو اس میں بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ لوگوں اپنے بچوں کو تم کیا سمجھتے ہو، 20 کا نوٹ نکال کے دے دیا ہو گیا، 50 کا نوٹ دے دیا لے جا لے ہو گیا؟ نہیں، کچھ ٹائم دیا کرو، 24 گھنٹے میں جو گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ صرف اپنے بچوں کو لے کے بیٹھا کرو، پھر انہیں تربیت دیا کرو، ان کو بتایا کرو کہ بیٹا کیسے کسی سے بات کرنا ہے، بیٹا کسی کا لقمہ حرام نہیں کھانا، بیٹے یہ حرام ہوتا ہے، بیٹے یہ کھانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، یہ بولی اگر تم سمجھاؤ گے نا تو بچوں کے خوب سمجھ میں آ جائے گی۔ جب شکتیمان بچوں کے سمجھ میں آتا ہے، جب فلمی ہیرو بچوں کے سمجھ میں آتا ہے، جب کرکٹ کا کھلاڑی بچوں کے سمجھ میں آتا ہے، جب کارٹون بچوں کے سمجھ میں آتا ہے، جب موٹا پتلو بچوں کے سمجھ میں آتا ہے، جب چھوٹا بھیم بچوں کے سمجھ میں آتا ہے، تو تیری تربیت کا کلاس سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا؟ جب بچے موٹا پتلو کو جانتے ہیں، جب بچے ٹیڑا میڑا کرکرے کو جانتے ہیں، جب بچہ چپس کو جانتا ہے، جب بچہ جو ہے ٹافی کو جانتا ہے، چاکلیٹ کو جانتا ہے، تو تیری تربیت کو کیوں نہیں جانے گا؟ مگر تو دے گا تب نا، ہم نے تو دی نہیں یارا۔
ہم نے تو تربیت دی نہیں یار. ہم نے تو اپنے بچوں کو زیادہ کیا تو 20 کا 50 کا نوٹ پکڑا دیا. ہم نے تو کبھی تربیت کے کلاس دیے نہیں. یارا یہ جوانی میں جا کے تمہیں پتہ چلتا. جب تمہارے بچے جوان ہو جاتے تم بوڑھے ہو جاتے ہو. خدا کی قسم اگر تم نے ان کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے تو یہ اپنے ماں باپ کو دنیا میں سب سے ضروری شے سمجھتے ہیں. اپنے ماں باپ کو دنیا کا سب سے قیمتی شخص سمجھتے ہیں. اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. مگر کان کھول کے سن, اگر تو نے بچے کو تربیت نہیں دی تھی اور اپنے کام دھام میں لگا رہا تھا تو جب تو بوڑھا ہو جاتا ہے, تجھے بچے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تجھے سہارا نہیں دیتا ہے. یہ بھی 100-200 روپیہ تیرے ہاتھ میں تھما کے کہتا ابا مجھے کام ہے, اسی سے اپنا کام چلا لینا. میاں جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایک شخص نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا, امریکہ پہنچ گیا, ڈاکٹری کرنے لگا, 2.5 لاکھ روپے پر منتھ انڈین اس کی تنخواہ ہے. میری آنکھ میں اس وقت آنسو آ گئے جب اس نے کہا حضرت کوئی ایسی مجھے خادم دے دو جو مجھے وقت پر کھانا کھلا دیا کرے, میں بڑا بوڑھا ہوں, وقت پر کھانا بھی نہیں کھا پاتا. میں نے کہا آپ کے بیٹے کی تو 2.5 لاکھ روپے پر منتھ کی تنخواہ ہے. کہا مولانا میں نے اپنے بیٹے کو تربیت نہیں دی تھی کہ اپنوں کا درد کیا ہوتا ہے اور اپنے کیا ہوتے ہیں. وہ امریکہ میں نوکری تو کرتا ہے, مہینے میں 20-25 ہزار روپیہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے, مگر 20-25 ہزار کی ضرورت نہیں, آج مجھے جوان بیٹے کے سہارے کی ضرورت تھی. لوگوں ہر وقت پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کبھی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تمہارے اکاؤنٹ میں 25 ہزار تو ڈال دیا, لیکن اب تم اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, ڈاکٹر کے ہاں دوا لینے جا نہیں سکتے. اس وقت تیرا 2.5 لاکھ روپے کمانے والا بیٹا نہیں, 250 روپے کمانے والا بیٹا ہو اور تجھے اپنی ساتھ بائک پہ گاڑی پہ بٹھا کے ڈاکٹر کے پاس تیرا چیک اپ کرا کے لائے, تجھے سہارا دے کے بستر سے اٹھائے, خدا کی قسم وہ 2.5 لاکھ پہ تیرا 250 روپیہ بھاری ہو جائے گا. یار سب کچھ پیسے ہی نہیں ہو جاتا لوگوں, مگر تم نے تربیتیں نہیں دی ہوتی ہیں, تم نے سمجھایا نہیں ہوتا کہ اپنوں کا درد کیا ہوتا. جب تمہارے بچے چھوٹے تھے تو تم نے انہیں ضروری نہیں سمجھا تھا. آج جب تم بچوں کی طرح ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, تمہارے بچے جوان ہو گئے تو تمہارے بچے تمہیں ضروری نہیں سمجھ رہے. کام کر رہے ہیں, پیسے ڈال دیتے ہیں, اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو, ابا اماں خرچہ کر لیں گے. ہائے ہائے ہائے, تم نے تربیت نہیں دی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. آج 4 بیٹے ہیں تو پڑھتے لگ رہے ہوتے ہیں, اماں 1 مہینہ میرے ساتھ رہے گی, ابا 2 مہینہ تیرے ساتھ رہے گا. لوگ پڑھتے لگ رہے ہوتے ہیں. یار ان والدین نے کما کے سب کو جوان کر دیا, شادی کر دیا, انہوں نے کبھی پڑھتے نہ لگائے تھے, مگر اولاد تیری پڑھتے لگا رہی ہوتی ہے. کچھ تو کہتے ہیں اماں کو میں رکھوں گا, ابا کو تو رکھ لے. ہائے ہائے. ابا کا انتقال ہوا تو اماں فٹ بال کی گیند ہے, 1 ہفتہ اس کے گھر رہے گی, 1 ہفتہ اس کے گھر رہے گی, 1 ہفتہ اس کے گھر رہے گی, 1 ہفتہ اس کے گھر رہے گی. ہائے ہائے. یار مسجد کے امام کی بھی تم نے, حالانکہ قدر تو اس کی بھی بہت خراب کی ہے, مگر اس کی بھی کم سے کم پھر بھی کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے, لوگ عزت سے دعوت کر دیتے ہیں. تو اماں کے لیے کہنے کہ نہیں بھائی 1 ہفتہ ہو گیا, اب تیرا نمبر آ گیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, لوگوں تربیت تم نے نہیں دی ہوتی ہے اپنوں کی, کہ اپنوں کا درد کیا ہوتا ہے, اپنوں کی عزت کیا ہوتی ہے. لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں تربیت کے ادارے کیا ہوتے ہیں. لوگوں تربیت کیا ہوتی ہے, کان کھول کے سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. لوگوں پاکستان میں 2 بھائی ہیں, ایک بڑا ایک چھوٹا ہے. ایک بوڑھی ماں کو بڑا بھائی اپنے پاس رکھتا, چھوٹے کے پاس رکھتا ہی نہیں. چھوٹا جب بڑے بھائی کے پاس جاتا تھا, بھائی ماں کو تھوڑے دن کے لیے میرے گھر پہ بھیج دے, بڑا بھائی بھیجتا ہی نہیں تھا. میرا ماں سے دل نہیں بھرتا, میرا ماں کی خدمت کرتے کرتے کبھی دل اچاٹ نہیں ہوتا. اے لوگوں ذرا غور کرو, ہائے ہائے. آج ہمارے ہاں جھگڑے ہیں, ماں تیرے پاس رہے گی کہ تیرے پاس رہے گی. مگر ایک قصہ ایسا بھی تھا, چھوٹے بھائی نے بڑے کے خلاف مقدمہ کر دیا, کورٹ میں بڑے کے خلاف مقدمہ کر دیا. جب حاکم نے بلایا, جج نے بلایا, تاریخ پڑھی, دونوں بھائی حاضر ہوئے. چھوٹے سے پوچھا گیا مقدمہ کیوں کیا, کہا ماں میری بھی اتنی ہے, اس کی بھی اتنی ہے, مجھے دیتا ہی نہیں, ماں کو اپنے گھر پر رکھتا ہے. یار یہ تربیت کا اثر تھا. آپریٹر صاحب اس کا آواز بڑھا دو ذرا, کہاں جا رہا آواز اس کا, مائک کا تھوڑا سا آواز بڑھائیے, آواز تھوڑا اس کی واپسی دیجیے گا. میں ذرا شروع ہو رہا ہوں, آپ کو اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ اللہ اللہ ذرا غور کرے یارا.
ہمارا بھی ایک معاشرہ ہے ماں باپ بوجھ بن گئے، ہاں ٹھیک ہے، ہمارا بھی ایک معاشرہ ہے کہ ماں باپ کو لوگوں 4 وقت کا کھانا کھلانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہائے چھوٹے نے کہا جج صاحب ماں جتنی اس کی ہے اتنی ہی میری بھی ہے، یہ ماں کو اپنے گھر پہ رکھتا ہے، میری ماں میرے گھر پہ آنا چاہیے، میں بھی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے بڑے بھائی سے پوچھا کیا یہ بات صحیح کہہ رہا؟ ہاں ہاں صحیح ہے۔ کہا تو چھوٹے کو کیوں نہیں دیتا؟ کہنے لگا میری ماں میری دعاؤں کا درخت ہے، یہ چلی گئی تو میرے گھر سے دعائیں چلی جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، خطیب ہندوستان علامہ مفتی گلفام دارالعلوم جامعہ حضرت علی، نعرہ تکبیر۔ سیٹی نہیں بھائی، سیٹی نہیں، بس آواز بڑھنا چاہیے لیکن سیٹی نہیں۔ آپ محبت سے سنیے گا، اللہ اللہ ذرا غور کیجیے گا۔ بڑا کہنے لگا جج صاحب میری ماں میرے دعاؤں کا درخت ہے، دعاؤں کا شجر ہے، یہ چلا گیا تو دعاؤں کے پھل کہاں لگا کریں گے؟ میری ماں جب تک میرے گھر میں ہے روزانہ دعاؤں کے پھل لگتے ہیں۔ اور لوگوں یہ تجربہ ہے، لوگوں کان کھول کے سن لو، 1 لاکھ روپے مولوی کو دے کر دعا کراؤ، مولوی کی دعا رنگ نہیں لائے گی، چاہے مولوی نیک کتنا ہی ہو، جتنی جلدی تیری ماں۔ ارے یار ساؤنڈ ٹھیک کرنا تو کرو ورنہ ہٹاؤ اس ساؤنڈ کو بھائی، یار روزانہ یہ ڈرامہ ساؤنڈ کا میں بول رہا ہوں یار، ساؤنڈ ہی سیٹ نہیں تو کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ میری آواز میں اتنی طاقت ہے، بنا ساؤنڈ کے بھی آپ تک پہنچا دوں۔ اس کو آف کر دو، بلکہ اور بھی کچھ آف کرنا تو کر دو، ایک چلا۔ عجیب معاملہ آیا، یہ ہندوستان کے شاعر مقرر اور نقیبوں کے سینوں میں دم ہے، پاکستان میں یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، میں تم جا کر رکھ دو، سب ہاسپٹل میں ہوں گے۔ ہاں یہ بس ہندوستان میں چل رہا ہے، یہ وہاں کے بڑا اچھا شعبہ ہے اس چیز کا، وہاں کے ساؤنڈ مکھی نکل جائے تو پھر مکھی کے آواز بھی وہ کیچ کرتے ہیں۔ یہاں تو سب دھان 27 سیریں چل رہا، جو کہیں نہ چلے وہ جلسے میں چلتا، اور انہیں لے جاؤ کوئی شادی کے پروگرام میں 4 انچی کا پکھا ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جب ان کا ڈیجا بجتا ہے تو دھمک دھمک تم نے دیکھا ہوگا۔ اگر برابر میں پڑوسی کا کسی کا 4 انچی کا پکھا ہوگا تو درار آ جائے گی، ایسا دھڑاکہ دے دیتا ہے وہ، جب بھی تو یہی ہوتے ہیں، وہ کہاں سے دھڑاکہ لے رہے ہوتے ہیں؟ بات بتاؤ، ایسا دھڑاکہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہو تو میرا بھائی ہارٹ کا اس پر دوڑا پڑنے کا خطرہ رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان کی وہ جو آ جاتی ہے پاپا۔ اب یہ ہم لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ چلو آپ توجہ کیجئے، آپ طرح توجہ کیجئے، سب بند کر دو، بس خالی ایک چلنے دو۔ اصل میں ڈسٹرب یہ ہو جاتا، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ اپنی گاڑی تو مجھے بتاؤ کہاں وہ آئے گا سمجھ میں؟ مجھے آپ سے بالکل میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بیچ میں میرے اور آپ کے درمیان پلک جھپکنے تک کا بھی میں خلا نہیں چاہتا۔ مسئلہ اپنا تو محبتوں کا میں نے پہلے کہہ دیا ہے، چاہت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ اب آپ کی دل میں بھی سننے کی آگ ہو، میرے دل میں سنانے کی آگ ہو، تب نہ مزہ آئے گا، ہے نا؟ ورنہ بھائیو ہمیں تو روز تقریر کرنا، کہیں اور نبی کی محبت کا سودا کر بیچ لیں گے، یہ تو ہے نا، ہمیں کر نہیں ہے۔ نبی کے بازار میں بیٹھتے ہیں ان کی غلامی کا سودا لے کے، کہیں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، لوگ سننے والے ہزاروں لاکھوں ہیں، یہ تو جتنے محبت سے سنتے ہیں سنا کہیں نہ کہیں۔ اللہ اللہ، میں عرض کر رہا تھا، میں کیا بول رہا تھا، آپ بھولے تو نہیں ہو نا؟ بڑے بھائی نے کہا میری ماں میری دعاؤں کا درخت ہے، اس پہ دعاؤں کے پھل لگتے ہیں، اگر چھوٹے کو دے دیا تو یہ پھل میرے گھر سے چلے جائیں گے۔ 1 لاکھ روپے کسی مولوی کو دے کے دعا کرانا، کتنا ہی نیک مولوی ہو، کتنا بھی نیک مولوی ہو، مولوی بڑا بڑا نیک بڑا ولی بھی ہے، سب مجھ جیسے گناہگار نہیں ہے، اللہ اللہ بڑے بڑے نیک ہیں، لیکن اس مولوی کی دعا بھی اتنی جلدی قبول نہیں ہوگی جتنی جلدی تیری بوڑھی ماں کی دعا قبول ہوگی۔ کسی پیر فقیر کے ہاں جانا، کتنا بھی بڑا پیر فقیر کیوں نہ ہو، حد یہ ہے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جانا، اللہ والے کی بارگاہ میں چلے جانا، خدا کی قسم اس کی بھی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوگی جتنی یہ تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
میرے نبی فرماتے ہیں مجھ محمد کی دعا جیسی میری امت کی حق میں قبول ہوتی ہے، ایسی ماں کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لوگوں جو والدین کی عزت کرتا ہے اللہ اس کا سر نہ دنیا میں جھکنے دیتا ہے نہ آخرت میں جھکنے دے گا۔ جو والدین اور جو والدین کی عزت نہیں کرتا اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کر دیتا اور آخرت میں بھی رسوا کر دیتا۔ کان کھول کے سن لیجیے آپ، یہ والدین لوگوں، یہ والدین دعاؤں کا درخت ہے۔ یہ تمہارے گھر سے چلے گئے تو دعاؤں کا درخت چلا گیا، انہیں اپنے گھر سے نہ ہٹنے دو، جب تک زندہ ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں کراتے رہو، دعائیں کراتے رہو۔ میں لوگوں ممبر رسول سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، تم کہتے ہو ہمارا کاروبار نہیں چلتا، کہیں مت جا، نہ کسی سے تعویذ کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ٹنٹنا منٹنا کرانے کی ضرورت ہے۔ اپنی بوڑھی ماں کا دامن پکڑ کے کہ ماں میرا کاروبار نہیں چل رہا، ماں مجھے کاروبار چاہیے، رب کی بارگاہ میں ذرا رو کے مصلی پہ دعا تو کر دے۔ ماں میرا ایمان کہتا ہے اگر تو نے رو کے دعا کر دی تو اللہ کاروبار میں برکت کر دے گا۔ کہیں مت جاؤ لوگوں، آج میں تمہیں نسخے دے کے جا رہا ہوں، نسخے جو بے بڑا ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتا، جو آج میں تمہیں نسخے دے کے جا رہا ہوں، کہیں نہ جاؤ لوگوں۔ آج تمہیں ہو کیا گیا؟ تمہارا کاروبار نہ چلے میاں کے پاس جاتے ہو، تمہارا کاروبار نہ چلے پھر گنڈے تویزوں کی طرف تمہارا رخ ہو جاتا ہے، تمہارا کاروبار نہ چلے ادھر پھکوایا ادھر پھکوایا، یہ اتارا وہ اتارا۔ ہائے غافل مسلمان، اللہ نے کامیابیوں کا راز تیرے والدین کی دعاؤں میں رکھ دیا ہے۔ ایک بار ماں کی دعا قبول نہ ہو پھر دامن پکڑ، پھر دامن پکڑ، پھر دامن پکڑ، پھر دامن پکڑ۔ ماں میرا کاروبار چلے گا تو تیری دعا سے چلے گا، اسی ماں سے دعا۔ دیکھو تیرا کاروبار کیسے نہیں چلے گا۔ یار میرے تجربے ہیں، میرے تجربے، مجھے دنیا ادھر آ جائے خدا کی قسم میں نہیں مانتا۔ یہ میں جو تقریریں کر رہا ہوں پوری دنیا میں آج اللہ نے میری مقبولیت رکھ دی، لوگوں کی دلوں محبت ہے، صرف میری ماں اور باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ کی قسم میں نے تجربے کیے ہیں اپنی زندگی میں، میں نے تجربے کیے یار، ان کی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کی دعاؤں میں خلوص ہوتا ہے۔ وہ لالچ میں دعا نہیں کرتے، وہ دعا کرتے ہیں تو محبت میں دعا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے دعا کراؤ گے، مجھے نذرانہ دو گے حضرت دعا کر دیو، میں تھوڑی دیر کے لیے دعا کروں گا، ہے نا بھائیوں؟ لیکن یار تیرے والدین تو تیرے نذرانے کی وجہ سے نہیں کرتے نا دعا، وہ تو ویسے ہی دعا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے خلوص ہے ان کی لوگوں، یہ دعاؤں کا درخت ہے۔ کوئی بیماری ہو جائے پوری دنیا کے ڈاکٹر لا علاج کرتے، ماں باپ کا دامن پکڑ لو، دعا کرو ہمارے لیے، تمہارے ہی دعا ہمیں شفا دے گی، اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا ملے گی۔ لیکن لوگوں ان کا دامن تو پکڑ لو سچائی کے ساتھ، تم نے تو گالیاں دینا شروع کر دی، ان کی توہین کرنا شروع کر دی، ان کے سر پہ چڑھ جاتے ہو، ان کے پاس میں اتنی زور زور سے بولتے ہو کہ یہ ڈرنے لگتے ہیں۔ لوگوں مرنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس بندے کے لیے جس کے ماں باپ اس سے ڈرنے لگتے ہیں، جس کے ماں باپ یہ سوچنے لگے میرا بیٹا گھر میں آ گیا، لاؤ نہیں بولے یار مرنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس کے۔ یا تیرے ماں باپ، ارے تیرے لیے دوزخ، تیرے ماں باپ تجھ سے ڈرنے لگے تو ظالم ہے، اس کا مطلب ہے تیرے ماں باپ تیرے سامنے فری رہا کریں، تجھ سے ڈرا نہ کریں، اس لیے ان کے سامنے ایسی زندگی گزار، ان پہ پریشن نہ بناؤ، وہ بالکل فری رہا کریں، ان کے نظر میں نہ میرا بیٹا آ گیا چپ جاؤ، ہاں اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات نہیں کہوں گی، وہ فری رہا کریں تمہارے سامنے، ان کے سامنے اتنے ادب کے ساتھ رہو۔ اللہ اللہ کہنے لگا جج صاحب میری یہ دعاؤں کا درخت ہے، اس پر پھل آتے ہیں دعاؤں کے، چھوٹے کو دے دیا تو یہ درخت نہ چلا جائے گا۔ یار جج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کیا تربیت دی تھی ماں باپ نے یار, یہ تربیت کا اثر تھا. اللہ اللہ حاکم وقت نے کہا اے چھوٹے والے تو ہی مان جا, اپنی ماں کو نہ لے کے جا. کہنے لگا جج صاحب عدالت میں آج میں نے اپنا کیس درج کرا دیا, فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے, فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے, مجھے انصاف چاہیے. اگر بڑے بھائی کا حق ہے ماں پر تو میرا بھی حق ہے, ماں مجھے بھی چاہیے. چھوٹے کی بات کو سن کے جج حیرت میں پڑ گیا, فیصلہ کروں تو کس کے حق میں کروں. ہم نے تو کیا کیا میاں, جو کامیابیوں کا راز تھا ماں کی دعائیں اسے تو چھوڑ دیا. پوری دنیا میں ہم گھوم رہے ہیں, کسی کا کام نہیں چل رہا تو اس کے پاس گیا, اس کے پاس کسی نے کہہ دیا کرایا ہوا, یہ بھی بہت چل رہا. یہ کرایا ہوا بھی بہت ہونے لگا. اے بھائیو آواز نہیں, اے بچوں آواز نہیں. میری بہنوں تم سن لو, تم تو خاموش ہو جاؤ کم سے کم. تمہاری بات کر رہا ہوں میں, تمہاری تعریف کر رہا ہوں, تمہاری عزت بتا رہا ہوں. لوگوں ہماری قوم اتنی نیچے گر گئی کہ کرنا دھرنا اتنا تک بڑھ گیا, میری قوم کے مسلمان پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں اپنی علاج کرانے کے لیے. افسوس ہوتا ہے یار, افسوس ہوتا یار, جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو وہ پنڈتوں کے پاس جا رہا. ابھی میرے پاس ایک مسئلہ کے طور پہ ایک شخص نے فون کیا کہ ایک عورت ہے, اس کو کسی نے کہا تیرے اوپر کالا جادو ہے. وہ کسی مندر میں گئی اور وہاں جا کے اس نے باضابطہ طور سے جاگرن کیرتن کرایا, پوجا کی, اس وجہ سے کہ میرا علاج. کہاں چلے گئے یار, کہے کہ مسلمان. اللہ نے تمہیں کیا ہتھیار نہیں دیا تھا؟ اللہ نے قرآن ایسا ہتھیار دیا تھا جن کا باپ نہیں رک سکتا تیرے پاس. میری بہنیں, میری مائیں پنڈتوں کے پاس جا رہی ہیں, حالگا اس سے بہتر کہ تم مر جاؤ. جادو کا اثر ہوگا, مری تو جاؤ گے. شرم آنا چاہیے کہ تم وہاں جا رہے ہو جہاں جا کے ایمان کے جنازے نکل جاتے. اگر جادو ہوا ہے تو جادو کا اللہ نے علاج بھی دیا ہے. قرآن کی جو آخر کی 3 صورتیں ہیں, جا رہا ہوں کان کھول کے آگے سے لے کے پیچھے تک, جو قرآن کی آخر کی 3 صورتیں ہیں, قل واللہ شریف, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, انہیں معوذات کہا جاتا ہے. لوگوں ہر نماز کے بعد ان تینوں صورتوں کو پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھرا لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے. اگر تیرے پاس جادو کالا نہیں, نیلا, پیلا, ہرا, مٹیارا کوئی سا بھی ہو, کوئی جادو تیرے پاس نہیں رک سکتا. اس لیے کہ جہاں پر اللہ کا قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا ہے. مگر ہمارا کیا ہے لوگوں, مجھے بتاؤ, اب تک تم بے نمازی میاں کے پاس جا رہے تھے, گوسلے باز میاں کے پاس جن کو خود کچھ نہیں آ رہا تھا. اچھا اسے نماز یاد نہیں, تیرا جن کہاں سے اتار دے گا, اس پہ تو خود جن چڑھا پڑا. تیرا شیطان کہاں سے اتارے گا, یہ تو خود زندہ شیطان بیٹھا. یار نماز یہ نہیں پڑھتا, دعائے قنوت اسے یاد نہیں ہے, اسے 8 کلمے سن لو اس کو یاد نہیں ہے. تیرا جن, تیرا شیطان کہاں سے اتارے گا, یہ تو زندہ شیطان ہے. یار عقل کہاں چلی گئی؟ ارے اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا کی ہے. چلو کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا رہے ہو, کسی عالم کی بارگاہ میں, باعمل عالم دین ہے, قرآن کی سورت پڑھے گا, کچھ نہ کچھ آپ کو دم کر دے گا, بات سمجھ میں آتا. یہ دڑ منڈے میاں بیٹھے ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں, نمازیں خود نہیں پڑھتے. ہماری ماں بہنیں دیکھو لائنیں لگ رہی ہیں, لائنیں. گھر میں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گی, ایک ٹائم کی نہیں پڑھے گی. گھر میں قرآن پہ دھول آ گئی ہے, ایک دن قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی. میاں کے پاس تم دیکھو 700 روپے لے کے چلی جائے گی کہ میاں 700 لے لو, 1100 لے لو. پنڈتوں کے پاس جانے, مندروں پہ جانا شروع کر دیا. رہ کیا گیا تھا کہ یہی کچھ دن رہ گئے تھے. تم کہتے ہو مولانا برکتیں نہیں آتی, ہمارے دل کو قرار نہیں ملتا. ارے قرار کہاں سے ملے گا؟ قرار کیا تمہیں جو ہے مندروں پہ باباؤں کے پاس ملے گا, کیا تمہیں پنڈتوں کے پاس ملے گا, کیا بدعمل میاں کے پاس ملے گا؟ اللہ سے پوچھ قرار کہاں ملے گا. اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کا قرار چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ, دلوں کو قرار مل جائے گا.
لوگوں یہ جو ہم پہ آفت آئی ہے اس کا سمادھان کسی میاں کے پاس نہیں ہے. یہ جو آفت آئی ہے اس کا سمادھان کسی پنڈت کے پاس نہیں ہے. یہ جو آفت آئی ہے کسی ٹنٹنا منٹنا والے کے پاس نہیں ہے. گلفام رضا قادری آج اس کا سمادھان بھی بتا کے جائے گا. کچھ آفتیں وہ ہوتی ہیں جو زمینی ہوتی ہیں, ان کا سمادھان کیا جا سکتا ہے. کچھ آفتیں آسمانی ہوتی ہیں, ان کا سمادھان نہیں کیا جاتا. ان کا سمادھان ایک ہی ہے, توبہ. جو آسمانی ہے وہ توبہ ہے. اب میاں کے پاس جاؤ گے تو خود شیطان بنے بیٹھے ہیں. میری قوم بڑی برباد ہو گئی, بڑی بھولی قوم ہے, بکری کی طرح کہیں بھی مونڈ کے آ جاتی ہے. ہر جگہ مونڈنے والے بیٹھے ہیں, ہر جگہ مونڈ کے آ گئے. بڑے سیدھے ہو گئے لوگوں, تم بڑے بھولے ہو گئے, تم کو کہ اتنا سمجھ میں نہیں آتا. قرآن سب کے لیے برابر ہے. میں نے آخر کی 3 صورتیں بتائی معوذات. لوگوں اس کو اپنے ورد میں عمل میں لے آؤ. اس کو اپنے جو ہے ہمیشہ نماز پڑھو, نماز کے بعد میں یہ تینوں پڑھو, سونے سے پہلے بھی پڑھو. لوگوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی شیطان, کوئی جادو ٹونا, کوئی سپلی آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بھی جادو کرایا تو یہ آخر کی جو صورت ہے میرے نبی نے پڑھ پڑھ کے اس کا علاج کر دیا. نازل ہوئی تاکہ آپ کا جادو اس سے دور ہو جائے. یہ جو آج مصیبتیں ہیں, گھر میں برکت نہیں ہوتی, گھر میں دل نہیں لگتا, گھر سے بیماریاں نہیں جاتی. یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں جو میاں بتا گا وہ میں ہی بتا دے رہا ہوں. چند باتیں بتاتا, وہ چند باتوں میں تو ہر ایک کے ساتھ ہیں. ہاں کہ بھئی تیرے گھر برکت نہیں ہوتی ہوگی, کمائی بہت کرتا. ارے میاں یہی تو ہے, تیرے ہاتھ میں بالکل بھی جس نہیں ہے, جسے تو کھلاتا پلاتا وہی تیرے چھڑا بھونکتا. ارے میاں یہی تو بات ہے. اور آج کل یار بے وفائی تو چلی رہی ہے, جس کے ساتھ بھلائی کرو برائی سے دے رہا, تیرے اپنے تیرے خلاف. ہاں یہ بھی ہر ایک کے ساتھ. یہ چند باتیں ایسی ہیں, کمر میں درد رہتا ہوگا, پیٹھ میں کندھے بھاری رہتے ہوں گے, ہاں سر بھاری بھاری رہتا ہوگا. یہی بات ہے, بہت بڑا کرایا ہوا ہے. اتنی باتیں تو میں نے بتا دوں. اب مجھے تم کہو مفتی صاحب تو بہت بڑے میاں ہو, مجھے پتا ہے یہ باتیں تو سب کو ہے. مجھے بھی ضرورت ہے 50 لاکھ روپے کی, مجھ سے بھی کوئی برکت نہیں. میں کہوں گا ہاں یار پیسے کی ضرورت, مجھے کسے ضرورت نہیں ہے. 50 لاکھ ابھی تمہیں دے دوں, تمہیں ضرورت ہے 1 کوٹی خریدو گے, بنگلہ خریدو. یہ ہونا چاہیے تھا میاں وہ ہے اوریجنل. جب اس کے پاس جاتا میاں برکت نہیں ہوتی. میاں کہتا اللہ نے جتنا دیا اسی پر قناعت کر. اسی دن سے برکت شروع ہو جائے گی. یہ ہے برکت کا تعبیر کہ جتنا دیا اللہ نے اسی پر قناعت کر. مولا علی فرماتے تھے جو چیز نہ ملے اسے بھول جاؤ, قناعت کرو, تکلیف دور ہو جائے گی. مولا علی جتنا کماتے کھا لیتے, جو بچتا صدقہ کر کے سو جاتے. کسی نے کہا علی کل کے لیے تو رکھ دیا ہوتا تھوڑا. مولا علی فرماتے جو مولا علی کو کل سانسیں دے سکتا ہے کیا وہ کھانا نہیں دے سکتا؟ اب جب پورے ہندوستان کی دعا کرانے کے میاں یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو. ایک نے تو میرے پاس فون کیا, حضرت میری ایک کوٹھی ہے وہ 3 کروڑ کی بک جائے, یہ دعا کر دو. یہ بھی دعائیں رکھی ہے, 3 کروڑ کی دعا, 5 کروڑ کی دعا. یار جتنے کی ہوگی اتنی تو بکے گی. 1 کروڑ کی ہوگی تو میری دعا سے 3 کی کہاں سے بک جائے گی؟ یار ایک بات بتاؤ یار, یہ بھی کوئی دعا ہے؟ یہ تو دعا کرا سکتے ہو کہ میری کوٹھی بک جائے, گھر بک جائے, ٹھیک ہے 3 کروڑ کا بک جائے. یار یہ کون سی دعا ہے بھائی؟ پھر میں ہی نہ دعا کر لوں کہ میری 1 بیگھہ زمین 10 کروڑ کی بک جائے. تو لوگوں قناعت, جتنا اللہ نے دیا اس میں صبر کرنا سیکھو, تمہارے گھر میں برکتیں آنے لگیں. جتنا اللہ نے دیا اس پر صبر سیکھ جاؤ کہ اللہ ہماری قسمت میں اتنا دیا, تیرا شکر ہے مولا, تیرا فضل ہے مولا, تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنا ہمیں دے دیا. اللہ کی قسم تمہارے گھر میں برکتیں بسیرا کرنے لگ جائیں گی. لوگوں آگے بڑھو. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آج کی تکلیف ہے, آج ہر گھر میں بندہ پریشان ہے, ہر گھر میں بندی پریشان ہے, ہر شخص پریشان ہے. کبھی ادھر جا رہا ادھر جا رہا, ہم نے کہاں کہاں کے رخ کر لیے. لوگوں حرام طریقے سے علاج ہم کرا رہے ہیں, حلال طریقے سے علاج
علاج ہم کرا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک زمانہ تھا مسلمانوں تمہارا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، تمہارا ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا، نام تھا ہارون رشید۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کا نیک بندہ۔ لوگوں مسلمانوں کو تمہارا بادشاہ، مسلمانوں کو تمہارا خلیفہ، نام خلیفہ ہارون رشید۔ ہارون رشید کا زمانہ، لوگوں ہارون رشید کے زمانے میں قحط پڑ گیا، زمینوں میں بارش ہونا بند ہو گئی، آسمان نے بارش کا نزول بند کر دیا، زمین نے سبزہ اگانا بند کر دیا، لوگ فاقے سے مرنے لگے، لوگ بھوک سے مرنے لگے، کھیتیاں ختم ہو گئی، لوگوں زمین کی ہریالی ختم ہو گئی، زمین سوکھ گئی، بنجر ہو گئی، جانور پیاس سے مرنے لگے، بارش کا نزول نہ ہوا۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا، یہ قحط کیسے ٹلے، قحط کیسے ٹلے، بڑا پریشان تھا بادشاہ ہارون رشید۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ جتنی بار میں عورتوں کو اٹھنا چلی جائیں، چلو نکلو جلدی سے، چلو تمہارے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے، انہیں جو ہے سننا تھوڑی ہے جلسہ، انہیں تو چلو بہنی چلو ہو گیا کام، چلو بہنی چلو، چلو ایک بکری کے پیچھے سے ایک بکری چلی تھا، اس کے پیچھے ساری بکری چل جاتی، چین سے نہیں سنیں۔ اتنی اچھی میں تقریر کر رہا ہوں، اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا نا تو زندگی کی مکمل آپ کی کامیابی کی کتاب مل جائے گی، مکمل کامیابی کی کتاب مل جائے گی زندگی کی۔ مگر چلو نکلو، کتنی نکلو گی، چلو نکلو، چل چل تو بھی نکل جلدی، چل نکل نکل۔ یہ خاموشی سے بیٹھ کے سنو، میں جو تقریر کر رہا ہوں یہ عورتوں کی زیادہ سننے کی ہے، گھر میں عورتیں رہتے ہیں، مرد کم رہتے ہیں۔ ہمارے گھر سے اگر عورتیں سدھر جائیں نا، یہ جو کالے جادو پیلے جادو ان عورتوں کو زیادہ ہو رہے ہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میں تم کلیئر شریف جاؤ، پٹکی یہی زیادہ کھا رہی ہیں، کیوں جن مردوں پہ کیوں نہیں آ رہے، ان پہ کیوں زیادہ آ رہے ہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں یار، جنانت اچھا بخار آتا تو سب کو آ رہا ہے بھائی، مرد کو بھی آ رہا ہے عورتوں کو بھی آ رہا ہے، بس ہماری ٹی وی کا مرد ہے عورتوں کو بھی ہے مرد کو بھی ہے، کینسر ہے مرد کو بھی عورت کو بھی ہے، لیکن یہ کون سا جن ہے کہ عورتیں 99% مرد 1%؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بتائیے آپ تو کسی بھی مدار پہ چلے جاؤ، کسی میاں کے پاس چلے جاؤ، انہیں زیادہ ہو رہا ہے، تو اسی لیے میں تمہارے ساتھ کی تقریر زیادہ کر رہا ہوں کہ تمہارے مرد نہ ہوں گے، یہ پریشانیاں نہ ہوں گی تمہاری، یہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ مرد ہیں، کچھ مرد کر لیے، بس کچھ ہیں کچھ کر لیے، یہ بات سوچنے کی ہے، ذرا دماغ لگانے کی ہے یہ بات کہ جنات عورتوں پہ کیوں زیادہ آتا ہے۔ پردوں میں رکھنا شروع کر دو اپنے گھر کی عورتوں کو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 80% جنات تو اسی دن ختم ہو جائیں گے جس دن پردہ آ جائے گا۔ یہ 80% جو جنات ہیں بے پردگی کے جنات ہیں، یہ بے پردگی کے جنات ہیں۔ سونیا گاندھی پہ تو کوئی جن نہیں آیا آج تک، مایاوتی پہ تو آج تک کوئی جن نہیں آیا، مجھے بتاؤ کیوں نہیں آیا؟ سب تمہیں ہی کرا رہے ہیں، انہیں تو کسی نے نہ کرایا۔ بات سمجھو، اگر سب کرانے سے ہو جائے گا تو نریندر مودی کو راہل گاندھی کرا دے، ختم ہو گیا۔ کیوں الیکشن لڑ رہا وہ؟ کسی میاں کے پاس جائے کرائے، تمہیں ہی زیادہ کرنے کرانے ہو رہے ہیں۔ ایمان کمزور ہو گئے لوگوں، ایمانوں کے جنازے نکل گئے، اس نے کہہ دیا اس نے کرا دیا، اس نے کرا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مان لیا۔ اب گھر کو آیا تو آگ بگولا بن کے آیا، اس نے کرایا مجھے، اس کے گھر کا پانی مت پینا۔ یار کیا پتا اس غریب نے بیچارے نے کرایا ہے کہ نہیں کرایا ہے۔ ظن المومنین خیرہ، مومن کے تعلق سے اچھا گمان کرو، ہے نا؟ یہ تم خود بخود ہی کرایا، یہ سب خالی کی بات ہے۔ کسی کے گھر چوری ہو گئی تو نامے نکلنا ہے، تو نامے نکلنے ہیں تو گورنمنٹ کے سی بی آئی کے لوگوں کو کیوں 2.5 لاکھ روپے گورنمنٹ دے رہی ہے، اس میاں کو رکھ لے، نکال نامہ، ڈکیت کہاں ٹہل لیا؟ بھئی سی بی آئی کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ 2.5 لاکھ کی تنخواہ لے رہے ہیں، سی بی آئی جانچ ہو رہی ہے، 2.5 سال لگ گئے، 5 سال لگ گئے، سی بی آئی کیس چل رہا، میاں کو لا کے بٹھا لے، ہے نہیں؟ نکال نامہ، یہ مرڈر کرنے والا کدھر ٹہل رہا؟ یار یہ خالی دلوں میں رنجشیں پیدا کرنے والی باتیں کہ اس کا نامہ نکال دیا، اس کا نامہ نکال دیا، یہ کر دیا، اس کی پھال کھول دی، اس کی پھال کھول دی، یہ بھی سب خالی کے ڈرامے پھالے جو کھل رہی ہیں۔ ارے بھائیو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تک داؤد ابراہیم نے مل لیا، کیوں نہیں پھال کھول کے بتاتے کہاں ہے؟
بات ہے کہ پھال کھول بتاؤ کدھر ٹہل رہے ہو؟ نہیں کھولیں گے پھال. یہ خالی سیدھے سچے مسلمانوں کی 111 روپے پھال کھول دیے, چڑھا دیا کہ تیرے پڑوسی کا کام لگ رہا. اب وہ اچھا خاصا اس سے بات کرتا تھا, ایک تو پڑوسی سے محبت تھی بہت, اور ایک تو تھی کڑوی, اور وہ نیم پہ چڑھ گئی. مجھے بتائیے آپ, ایک تو پڑوسیوں کی ویسے محبت نہیں تھی, اور وہ پڑوسی کو اس نے میاں نے بتا دیا, اب کام ختم ہو گیا. ہائے ہائے اللہ اللہ. ذرا کان کھول کے سنا لوگوں, خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ قحط پڑ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا ہو گیا بھائیو, کیا ہو گیا؟ قحط پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ قحط. یہ آج کے نوجوان شاید نہ جانتے, میں تمہیں سمجھا دوں. لوگوں آج تمہیں پتہ نہیں قحط کسے کہتے ہیں. پہلے زمانے میں قحط پڑتا تھا. پہلے جتنی بھی کھیتی ہوتی تھی صرف بارش پہ اس کا نربھر ہوتا. بارش ہوئی تو فصل ہوگی, بارش نہیں ہوئی تو فصل نہیں ہوتی تھی. یہ انجن, یہ کنویں, یہ سینچائی وبھاگ پہلے نہ تھے, نہ یہ اسپرو تھی, نہ یہ دوائیں تھی, نہ یوریا تھا, نہ ڈایا تھا, نہ جائم تھا, نہ سلفر تھا, نہ یہ آپ کا یہ جو طرح طرح کے وہ اسپرو آ رہے ہیں, یہ تو کچھ نہیں تھا. صرف بارش ہو گئی تو فصل ہو گئی, بارش نہ ہوئی فصل ماری, بارش نہیں ہوئی فصل ماری. ہارون رشید پریشان, اس کے جو گودام تھے غلے کے سب کے دروازے کھول دیے, لیکن وہ سارے گودام خالی ہو گئے, مگر لوگوں کی پیٹ نہیں بھرتے. اب مجھے بتائیے یار, جب اگر قحط پڑ جائے تو بادشاہ کی کیا طاقت ہے کہ اس قحط کو جھیل لے؟ ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا, گورنمنٹ نے کیا کیا, کوٹھا 2 مرتبہ بٹا, 1 مرتبہ فری بٹا, 1 مرتبہ پیسے سے بٹا. لیکن کیا پیٹ بھرتا پھر رہا ہے اس سے؟ کیا ہو رہا ہے؟ پیاسے کو ایک شبنم کا قطرہ دے دو, اس سے کچھ ہو رہا میاں؟ لوگوں ذرا غور کرو, خلیفہ ہارون رشید پریشان, یا اللہ کروں تو کروں کیا؟ میں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے, اپنے گوداموں کے منہ کھول دیے, مگر بھوکمری ختم نہیں ہوتی. ابھی میری جو جنتا ہے, جو پبلک ہے, اس کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی. لوگوں اس کا بھیجا خراب ہو گیا, پریشان ہو گیا. اپنے خاص وزیر کو لیا, کہنے لگا چل جنگل پہ شکار پہ چلتے ہیں, اس لیے کہ یہاں دربار میں کبھی کوئی اپنی بھوک کو لے کے آتا ہے, کوئی پریشانی کو لے کے آتا ہے, یہ قحط ٹلتا نہیں, کیا کروں, بڑا پریشان ہوں. تھوڑی دیر کے لیے جنگل میں نکلیں گے, ذرا موڈ فریش ہو جائے گا. اپنے وزیر کو لے کے جنگل میں شکار کے لیے ہارون رشید نکل گیا. کانوں کے دل کے کانوں سے سننا, ہارون رشید جب جنگل میں پہنچا تو لوگوں اس کا ذہن شکار میں نہیں, اس کا ذہن اپنی جنتا میں تھا, رعایا میں تھا. مولا ہوگا کیا, یہ قحط تو لمبا پڑتا چلا جا رہا ہے, مولا یہ قحط کب تک رہے گا. اپنے وزیر سے بولا کوئی ایسی بات سنا دے کہ میرے دل کو سکون پہنچے, کوئی ایسی بات سنا دے کہ میرے دل کو تسکین حاصل ہو جائے, میرا دل بڑا بے قرار ہے. لوگوں تمہیں ٹینشن ہوتی ہے تو تم بھی کہتے میرے سامنے کوئی ٹینشن کی بات نہ کرو, کوئی خوشی کی بات کرو, تمہارا تاکہ موڈ فریش ہو جائے. تم بھی یہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اپنے وزیر سے خلیفہ ہارون رشید بولا آج کوئی ایسی بات سنا دے کہ موڈ فریش ہو جائے, آج ایسی بات سنا دے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے, آج کوئی ایسی بات سنا دے کہ میرے دل کا جو قلق ہے تھوڑا سا ہلکا ہو جائے. میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے, کھوگا کیا, قحط بڑا لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ اللہ بادشاہ تھا, اسے اپنی رعایا کا بڑا خیال تھا. لوگوں ذرا غور کرنا, پہلے وزیر بھی بڑے قابل ہوا کرتے تھے, بڑے ہوش مند ہوا کرتے تھے, بڑے ہوشیار ہوا کرتے تھے. کہنے لگا ہارون رشید ایک جنگل کا قصہ ہے, ایک جنگل کا قصہ ہے. ایک بندری اپنے بچے کو چھوڑ کے کہیں مہمانی میں جانے لگی. اب بادشاہ کو قصہ سنانے لگ گیا. کون؟ اس کا وزیر. بندری, بندریا جانتے ہو؟ اس کا پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ جانے لگی کہیں مہمانی میں. اس نے سوچا اس بچے کو ساتھ نہ لے کے جاؤں, سفر کی صعوبتیں ہیں, بچہ برداشت نہ کر پائے گا, کسی کی حفاظت میں اس کو دے. اب یار ماں تو اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے نا بھائیو, کرتی ہے نا, چاہے وہ جانوری کیوں نہ ہو. کس کی حفاظت میں دوں؟ ایسے کی حفاظت میں دوں جو اچھے سے اس کی حفاظت کر سکے. دل میں آیا جو جنگل کا راجہ ہوتا, شیر, اسی کی حفاظت میں نہ دے کے جاؤں. اس سے زیادہ پاور والا کون ہوتا؟ وہ تو سب کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اب میرا بچہ محفوظ رہے گا. گئی شیر کے پاس, کہنے لگی جنگل کے راجہ تو آپ ہو؟ ہاں میں ہوں.
تو کہنے لگا جتنے جانور ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ بھی آپ کا ہی ہوگا. شیر نے کہا ہاں میرا ہی ہے, بتا کیا کہنا چاہتی ہے. کہنے لگی میں مہمانی میں جانا چاہتی ہوں, میرا چھوٹا سا بچہ ہے, میں سوچ رہی ہوں یہ سفر کی صعوبت برداشت نہ کر پائے گا, میں تمہارے پاس امانت کے طور پہ اپنا بچہ رکھ جاؤں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب راجہ یار کیسا منع کرے, راجہ کا تو پرجا کا خیال کرنا ذمہ داری ہے. کہنے لگا رکھ جاؤ. کہنے رکھ نہیں جاؤ, حفاظت بھی کرو گے. شیر نے گھرا کے کہا رے حفاظت میرے پاس چھوڑنا ہی حفاظت ہے, کس کی طاقت ہے میری کچھار میں آ جائے, بس اتنا ہی کافی ہے کہ میرے پاس چھوڑ دیا, بات ختم ہے, یہاں سے کون گزرے گا. کہنے لگی نہیں, میرے دل کو اطمینان نہیں ہے, اسے اپنے پاس رکھنا, میں کچھار اچھار کی بات نہیں کر رہی, اپنے پاس. شیر بولا ہاں اپنے پاس رکھو. نہیں جاؤ گے تو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے, ماں ہے نا یار, ماں ہے. ابھی تم باہر جانے لگو, تمہاری ماں کتنی بھی سیدھی ہو, پڑھی لکھی, تم نے دنیا دیکھی ہوتی ہے. ابھی تم کمانے کیرلا جانے لگو, تمہاری ماں کیا کہتی ہے, بیٹا ٹرین میں سنبھل کے جانا, بیٹا کسی کی دی ہوئی چیز نہیں کھاتے, بیٹا ایسے نہیں سوتے ہیں ہر جگہ. تمہاری ماں تمہیں سمجھا رہی ہوتی ہے, جبکہ تمہاری ماں نے زمانہ نہیں دیکھا ہوتا, مگر اس کا پیار تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہے. کہنے لگی ایسا ہے مہاراج, آپ ضرور راجہ ہیں, مگر میرے بچے کو اپنے ساتھ ہی رکھنا. کہنے لگا تو ٹینشن مت لے, اسے ہمیشہ اپنے کاندھے پہ بٹھا کر رکھنا. ابھی سے اطمینان ہوا, کاندھے پہ بیٹھے رہے گا تو پھر میرا بچہ محفوظ رہے گا. بندری چلی گئی, شیر جہاں جاتا اپنے کاندھے پہ بٹھاتا, اور بندری کے بچے کو پورے زمانے میں پورے جنگل میں گھماتا. کسی کی طاقت ہی نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ لیتا, اس لیے کہ شیر کے اوپر بیٹھا رہتا. ایک دن شکرے کا حملہ ہوا. جانتے ہو وہ جو ہوتا ہے شکاری باز, اسے شکرا بھی بولتے ہیں, وہ آیا بڑا طاقتور ہوتا, ایک ہی جھپٹے میں اٹھا کے لے گیا. سمجھ رہے ہیں آپ, ایک ہی جھپٹے میں. بندری کے بچے تھا کتنا, آدھا کلو 1 کلو وزن ہوتا, وہ تو 5-5 کلو اٹھا کے لے جاتا ہے, جو بڑا والا باز رہتا ہے. ایک جھپٹے میں اٹھا کے لے گیا. اب پاور تو بہت تھی, مگر پاور دکھائیں تو زمین پہ اوپر کسے دکھائیں, پاور تو بہت تھی ان کی, مگر دکھائیں تو زمین پر اوپر کسے دکھائیں, اوپر تو ان کی مچھر پہ بھی نہیں چلے گی. اللہ اللہ, ہاتھ پیر پھٹ پھٹا کر رہ گیا, ہاتھ پیر مار کے رہ گیا, غصے میں بوکھلا کر رہ گیا. پنجہ زمین پہ مارتا تھا, زمین کو کھرچ لیا کرتا تھا, مگر وہ بچہ واپس نہ لا سکا. بندری مہمانی سے واپس آئی, آ کے شیر کے پاس گئی, مہاراج میرا بچہ لاؤ. تو شرمندہ تھا, کہنے لگی بچہ کہاں ہے. شیر نے نگاہ جھکا کے, گردن جھکا کے کہا میں تیرے بچے کی حفاظت نہ کر سکا. کہنے لگی بادشاہ کیسے, راجہ کیسے ہو, استعفیٰ دو اس پد سے, شرم آنا چاہیے تمہیں. اگر رعایا کی حفاظت نہیں کر سکتے تو راجہ کس لیے. شیر نے جواب دیا, بندری اگر زمینی بلا ہوتی تو میں نپٹ لیتا, وہ بلا آئی تھی آسمانی, اسے نہ نپٹ سکا. میں راجہ ضرور ہوں, زمینی سے تو نپٹ لیتا, یہ آسمانی بلا آئی تھی, اس سے نہ نپٹ سکا. اب بتا کیا کروں, ہوائی حملہ ہوا, تیرے بچے کو اڑا کے لے گیا. زمینی کوئی جانور ہوتا میں پھاڑ دیتا اسے, مگر ہوائی حملے کا دفاع نہ کر پایا. وزیر بادشاہ سے یہی بولا, ہارون رشید یہ جو قحط پڑا ہے, تم کتنے بھی دہانے کھول دو, کتنے بھی خزانوں کے منہ کھول دو, مگر آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. اس لیے جو آفت ہے یہ زمینی نہیں ہے, یہ آسمانی ہے. یہ جو قحط ہے یہ زمینی نہیں ہے, یہ آسمانی آفت ہے, یہ اللہ کی طرف سے قحط ہے. تو ہارون رشید بولا اب یہ بتا کیا کروں. کہنے لگا اس میں خزانے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں گودام کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر کیا ضرورت ہے. کہا اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے کی ضرورت ہے. اگر اللہ کو ترس آ گیا, اگر اللہ کو رحم آ گیا, تو پھر رحمت کی جھما جھم بارش ہوگی, قحط بھی دور ہوگا, پریشانی بھی دور ہوگی.
یہ جو ہے آسمانی بلا ہے. لوگوں آج جو تم پہ مصیبتیں آئی ہیں، آج جو پریشانیاں گھر گھر میں پریشانیاں، لوگوں یہ زمینی نہیں ہے، یہ بھی آسمانی ہے. یہ کسی میاں کے پاس جانے سے دور نہیں ہوگی، کسی پنڈت جی کے پاس جانے سے دور نہیں ہوگی. اگر چاہتے ہو یہ بلائیں دور ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ، سچے دل سے توبہ کرو. قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ کی جانب پلٹو، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، بلائیں دور ہو جائیں گی. گھروں میں قرار آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا. اگر تیرے دل میں سکون نہ آ جائے تو کہنا، زندگی میں قرار نہ آ جائے تو کہنا. لوگوں مسلح پہ گڑ گڑاؤ. رات میں جب زمانہ سو جائے تو جاگ، اور جاگنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر. مولا میرے گناہوں کی وجہ سے یہ پریشانیاں میرے اوپر آ گئی ہیں، مولا ان گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں آ گئی ہیں، مولا میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مولا کرم کی بارش کر دے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے رب کا کرم ہوگا تو ساری پریشانیاں تیرے گھر سے دور ہو جائیں گی. حدیث شریف میں ہے دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہوتی ہے. دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں وہ جج کے پاس چھوٹا والا کہہ رہا تھا، جج صاحب ماں مجھے چاہیے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے چاہیے. ایک گھنٹہ تقریر میری ہو گئی، اب سننا چاہتے ہو تو سنو، نہیں سننا چاہتے ہو تو مجھے کوئی شکایت نہیں. اب کروں کہ ختم کروں؟ ہے نا، تقریر کرنا ہے. ہاں جج نے کہا بوڑھی سے تو کدھر جانا چاہتی ہے؟ تو بتا تو کدھر جانا چاہتی ہے؟ کہنے لگی میری تو دونوں نین ہیں، دونوں تو میری آنکھیں ہیں. اب میں ایک کو کہوں تو ایک کا دل ٹوٹ جائے گا. جج صاحب فیصلہ باپی کے ہاتھ ہے، جدھر تم فیصلہ کر دو گے میں ادھر ہی چلی جاؤں. جج نے دیکھا میں کیا کروں، بس اس نے فیصلہ سنایا. اس نے کہا بڑے والے سے تم بوڑھے ہو گئے، اب تمہیں خود خدمت کی ضرورت ہے، تیرا چھوٹا بھائی جوان ہے، لہذا ماں تیرے چھوٹے بھائی کو دی جاتی ہے تاکہ یہ خدمت کر سکے. اتنا کہنا تھا تو بڑے بھائی کی چیخ نکل گئی، چیخ. ہائے مجھے آج تک بڑھاپے کا احساس نہیں ہوا، آج میری ماں میرے گھر سے گئی تو مجھے احساس ہوا میرے بڑھاپے نے میری ماں کو مجھ سے جدا کر دیا. لوگوں میں عرض کر رہا تھا اپنے بچوں کو تربیت دو، تربیت کی کلاس گھر میں لگا. اگر تمہاری تربیت اچھی ہوں گی تو یہ بچے بڑے ہو کے کل کو تمہاری ہی خدمتیں کرتے نظر آئیں گے. اگر تیرا بچہ کسی کی ناجائز چیز اٹھا کے لے آئے، کسی کی چوری کر کے لائے تو پیار سے اپنے بچے کو سمجھا بیٹا گھر میں فاقے سے بیٹھے رہنا مگر کسی کا حرام کا لقمہ نہ لے کے آنا، کسی کی حرام کی چیز نہ لے کے آنا. اس لیے بیٹا ہم محمد عربی کے ماننے والے سچے مسلمان ہیں، اور مسلمان فاقے سے تو بیٹھا رہتا مگر کسی کا حرام کا لقمہ نہیں کھاتا. فاقے سے بیٹھ سکتا مگر کسی کا حرام کا لقمہ مسلمان نہیں کھاتا. اللہ نہیں کھاتا. ہاں اب ذرا غور کیجیے، میں جو آپ کو بتانے لگا دیکھو تربیت ہمارے ہاں ختم ہو گئی. خدا کی قسم اگر یہ تربیتوں کے نظام اگر ہمارے گھروں میں پھر سے شروع ہو جائے نا تو ہمارے بچے یہ بے ادب نہیں باادب مطیع و فرما بردار نظر آئیں گے. لیکن آج ہر گھر میں حال یہ ہے کہ تربیت نظر ہی نہیں آتی دور سے دور تک. یہ آج مدرسے میں دستار ہو رہی ہے، یہ بچے یہاں سے پڑھ کے فارغ ہو کے جائیں گے. یہ بچے جب جا کے گھروں میں بتائیں گے کہ ایسا نہیں ایسے، تو کبھی کبھی کہتے ہیں اچھا 4 دن کے ہمیں بتانے لگے. لوگوں دن 4 یا دن 8 کی بات نہیں ہے، بات تعلیم کی ہے. اور بزرگی باقلس نہ بسال، توانگری بدلس نہ بمال. عقل مندی علم سے ہے، عمر سے نہیں. مالداری دل سے ہے، مال سے نہیں.
عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عید کا موسم آ گیا اور عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کے پاس ایسا کوئی لباس نہیں تھا کہ وہ پہن کے عید کی نماز پڑھ سکے، پرانا پھٹا ہوا لباس۔ عمر بن عبدالعزیز، اللہ اکبر، ذرا غور کرو، یہ بھی ایک مسلمانوں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ آج عیسائیوں نے ان کے مزار پہ بم مار کے اس کی بے حرمتی کی۔ عمر بن عبدالعزیز بادشاہ اپنے وقت کا، مگر بچوں پہ ایسا کپڑا نہیں کہ عید کی نماز پڑھ سکیں، وہی پرانا لباس۔ بیوی نے بلا کے کہا عمر بن عبدالعزیز ہمارے بچوں پہ لباس پرانا، ہمارے بچوں پہ لباس پٹا ہوا، جب عید کا دن آئے گا سارے بچے نماز عید پڑھنے کے لیے نئے نئے لباس سجائیں گے، ایک خلیفہ ہمارے بچوں پہ پرانا لباس ہوگا، ہمیں یہ لباس اچھا نہیں لگے گا، خلیفہ اپنے بچوں کے لیے نئے لباس کا انتظام کر لے۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے جواب دیا تھا، وہ میری شریک حیات سن، میری تنخواہ اتنی ہے یا تو بچوں کا کپڑا بن سکتا ہے یا خرچہ چل سکتا ہے، ایک ہی کام ہوگا، دونوں کام نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ ہے مگر اتنا پیسہ نہیں کہ بچوں کا کپڑا بنا دے۔ آج بھی ذرا دیکھ لو، ایک بار منتری بن جائے تو سات پشتوں سے ختم نہیں ہوتا۔ منتری تو دور کی بات، میاں کچھ نہ منے، خالی پارٹی میں آ جائے، جس پارٹی کی حکومت ہے اس میں آ جائے، پھر دیکھ لو کتنا مانجا سوٹ کر رکھ دیتا۔ اور یہ خود بادشاہ ہے، خود خلیفہ ہے، اور اتنا نہیں کہ بچوں پہ نیا کپڑا ہو سکے۔ چھوٹے چھوٹے ماں کہہ رہی ہے بچوں کی، بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے، بچوں کے کپڑا نہیں ہے، ایک جوڑا کپڑا بنا دو نا۔ شوہر نے کہا بیوی میری تنخواہ اتنی ہے، آج کی بیوی ہوتی میاں ڈنڈا نکال لاتی ہے، بادشاہ کس لیے بنا پڑا؟ ایک جوڑا کپڑا نہیں بنا سکتا، بادشاہی کس کام کی ہے؟ مگر بیوی بھی سچی تھی، جیسے شوہر نے جواب دیا خاموش ہو گئی، بولی، خاموش ہو کر سہم کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اگر یہی بات ہے تو کوئی بات نہیں، چلو صبر کر لیتے ہیں۔ لیکن یہی بات اس کو پتا چل گئی جو سب کو تنخواہیں بانٹتا تھا، جسے تنخواہ بانٹنے والا منشی کہا جاتا ہے۔ ہٹے پہ ایک منشی ہوتا ہے نا، سب کی تنخواہیں بانٹتا ہے، سب کی دہاڑیاں دیتا ہے، ایک منشی ہوتا ہے۔ ایسی بادشاہوں کے پاس منشی رہا کرتے تھے، ان کا یہی کام تھا لوگوں کو تنخواہیں بانٹنا۔ اللہ اللہ، منشی کو پتا چلا کہ منشی کو پتا چلا عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کا کپڑا پرانا، بیوی نے بچوں کے ڈیمانڈ کی کپڑے کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز نے جواب دے دیا تنخواہ اتنی نہیں ہے، یا تو کپڑا بن سکتا ہے یا گھر کا خرچہ چل سکتا۔ اللہ اللہ، منشی اچھا تھا، نیک تھا، عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور میرا ایک مشورہ ہے۔ کہا فرمائیے۔ کہا حضور آپ کے بچوں پہ میں نے سنا لباس پرانا ہے۔ ہاں ہاں لباس پرانا، میں نے سنا آپ کی بیوی نے لباس بنانے کے لیے کہا تھا۔ ہاں ہاں کہا تھا۔ کہا حضور پھر آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا تو تو جانتا ہی ہے ہر مہینے کی تنخواہ تو ہی تو مجھے دیتا ہے، میری تنخواہ اتنی ہے اگر بچوں کا کپڑا بنا دوں تو مہینے بھر کا خرچہ کہاں سے چلاؤں گا؟ یار کتنی دیانتداری سے، کتنی سچائی کے ساتھ انہوں نے حکومتیں کی تھی، بتائیے مجھے، کتنی دیانتداری سے، کتنی سچائی کے ساتھ میرے بھائیوں انہوں نے حکومتیں کی تھی۔ آج ہمارے حال تو یہ ہے، قیمہ ہمارے گھر میں بننا اور دوسرے کی کھیت میں ہری مرچیں توڑ کر لا رہا ہے، قیمہ اپنا پکا، اور پھر کہہ رہے ہیں مولانا بچے بڑے بدتمیز ہو گئے، جب حرام کھلاؤ گے تو یار یہ تمیز کہاں سے آئے گا بھائی؟ جب 200 روپے کا قیمہ لایا تو 10 روپے کی ہری مرچیں نہ لائی گئی ہے نا بھائی؟ تو اس سے اگر کہو تو کہتا مولانا کھانے پینے کی کوئی چوری نہ ہو، یار چوری تو کھانے کی بھی ہے، چوری تو پینے کی بھی ہے۔ بھائیو بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کھانے پینے کی چوری تو منع کر رہا ہے، پتہ نہ کون سی شریعت نکال لی ہے اس نے، کہہ رہا کھانے پینے کی کوئی چوری، کھانے پینے کی کوئی چوری نہیں۔ صابر علاؤالدین کلیری نے 12 سال تک لقمہ ہی نہ کھایا، حالانکہ وہ کھاتے تو ان کے لیے جائز تھا، مگر کہا ماموں آپ نے اجازت نہیں دی تھی لٹانے کو، کہا تو ہم لٹاتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے میاں، ہاں اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے۔ یہاں تو اگر شادی میں کہہ دو نا تمہیں انتظام کرنا تو صبح ہی بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے پہلے خود کھائے، پتہ کچھ نہیں، بعد میں پھول ڈالے کہ نہیں ڈالے، پہلے خود اپنا جو ہے نکالے، بس صحیح بتا رہا ہوں میں، بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے اپنا دیکھو۔ ہاں قناعت نہیں رہ گئی نا،
صبر ہے. جتنی ہمارے لیے جو جائز ہے جو اجازت ہے اسی پر ہمیں جو ہے بھروسہ کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے, قناعت نہیں اس سے آگے چاہیے. ہر آدمی بلیک میل میں, ڈرائیور کو کار چلانے دے دو تو وہ بھی مارنا کہیں نہ کہیں سے. ادھر ٹول ٹیکس بچا لیا, ادھر سے سوالی بٹھا لایا, ادھر سے یہ کر دیا, ادھر سے وہ کر دیا, چل تمہیں کیا کیا بتاؤں میں, تم تو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. بھینس بیچنے جا رہا ہے, انجیکشن لگا دیا, وہ اتنا لگ رہا کہ دودھ, یہ تو دودھ کی نہر بہا دے گی, وہ سب ہوا تھی, انجیکشن لگا کے لے گیا اس کی. صحیح بتا رہا ہوں میں, انجیکشن آ رہے ہیں آپ, اور تیل لگایا. اچھا انجیکشن نہ لگاتا یار, سچائی کے ساتھ بیچ دیتا, اللہ نے جتنا تیری قسمت میں لکھ دیا اتنا مل جاتا, مگر نہ مانے گا ہی نا. کہے گا مولانا جھوٹ تو بولنا ہی پڑے, بزنس میں کیا کرنا, جھوٹ نہ بولے گا فائدہ نہ ہوگا. اچھا یہ بھی اپنی طرف سے لگا لیا تو جھوٹ تو بولنا ہی پڑے یار. کیسے بولنا پڑے گا, تو قسم کھا لے گا جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے مجھے, سچائی سے اپنا بزنس کرنا. قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تیری سچائی میں تجھے عطا کرے گا. مگر سوچ تو جب پہلے سے سوچے پڑا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا, تو یہ بتا مجھے, پھر تجھے تیری جھوٹ نہیں ملے گا تجھے, کیونکہ ارادہ کر لیا نا, یہ ارادہ تو کر لیا نا. باسمتی میں پانی ڈال کے بھیجنا, بھوسی میں ریتا ڈال کے بھیجنا, دالوں میں کنکریاں ملا کے بیچنا, چاول میں دڑا ملا کے بیچنا. چاول لائے شربتی کے تو اس میں موٹا نکل گیا, چلا دیا دڑا, 26 ملا دیا شربتی میں. مجھے بتاؤ یار, تمہارے قریب ہے یار, یہ سب میل بڑے بڑے میل ہیں, تم تو خوب جانتے ہوگے کیا ہے یہ سب حرام ہے یار. جائز کیسے ہو جائے گا, جائز نہیں ہے لوگوں, یہ حرام ہے, کسی قیمت جائز نہیں ہو سکتا. سامنے سے لو, اگر تھوڑا بھی لوگے تو اللہ اس میں اتنی برکت کر دے گا کہ خدا کی قسم تجھے لگے گا کہ مجھے مالا مال کر دیا میرے مولا نے. مگر یار ہم نے حرام پہ نیت بنا لی, ہم نے تو یہ سوچ لیا کہ یہ ایسے کریں گے, یہ ایسے کریں گے, یہ ایسے کریں گے. اچھا جو سیدھا سیدھا کام کرے, کہہ رہے یہ تو بڑا سیدھا آدمی ہے, یہ تو ملا جی ہے, ملا جی. ٹیلنٹڈ تو وہ آئے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں, دلالیاں کر, کتنی دلالیاں کرے گا وہ فرشتہ جب موت کا تماچا مارے گا, حضرت اسرائیل آ کے سارا ٹیلنٹ نکل جائے گا تیرا. ایک دن موت بھی آنی ہے میرے بھائی, ایک دن میدان محشر میں کھڑے ہو کے حساب دینا, ایک ایک لقمے کا حساب دینا پڑے گا. بڑا خطرناک ہوگا وہ لمحہ, بڑا معاملہ خطرناک ہوگا. لوگوں اس وقت سے بھی ڈرو, اس وقت کا بھی خیال کرو کہ اللہ کی حضور کھڑے ہو کے ہمیں ایک ایک لقمے کا, ایک ایک کمائے ہوئے سکے کا حساب دینا ہوگا. ایک ایک لقمے کا, ایک ایک حصے کا حساب دینا ہوگا. اللہ اللہ, ہارون رشید نے کہا ہاں ہاں میرے بچوں پہ لباس پرانا ہے. کیشیئر آیا, منشی آیا, کہنے لگا میرا ایک مشورہ اگر مان لو تو. کیا ہے میرا ایک مشورہ, کہنے لگا دو. کہنے لگا تمہارے بچوں کا کپڑا بھی بن جائے گا, خرچہ بھی چل جائے گا. کہنے لگا اس سے اچھی کیا بات ہے بھائی, بتا کوئی ایسا اگر فارمولا, کپڑا بھی بن جائے, بیوی بھی خوش ہو جائے گی, بچہ بھی خوش ہو جائے گا. کہنے لگا حضور ایک کام کریں, 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں. بات سمجھ رہے ہیں بھائیو, ایڈوانس سمجھتے ہیں, پیشگی لے لیں. جیسے 10 روپے مہینہ تنخواہ دی, میں ابھی آپ کو سمجھاؤں تو حضور ہر مہینہ 1 روپیہ اتارتے رہنا, 10 مہینے میں تنخواہ بھی اتر جائے گی 10 روپیہ, اور آپ کے بچوں کا کپڑا بھی بن جائے گا. آج کا ہوتا تو کہتا میاں بہت ہی اچھا بات, تم نے کہی اتارنا اتارنا تو بات کی بات ہے, پہلے دے دے. آدمی پیسے لے لے, 1 ہفتے میں بس دے دوں گا, اور جب 1 ہفتہ آیا تو کہنے لگا بس 2 دن ہو, بس 1 دن ہو. 1 دن آیا, شام تک لے دوں, اور جب شام کو آیا میں کسیا کنڈا چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں کیا, دے دوں گا. پھر جواب یہ ہوتا, بات ہے کہ نہیں, پھر جواب یہ ہوتا میں کسیا کنڈا چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں کیا, دے دوں گا. تو نے میاں میرا گھر کا تیری کھولی رکھتے. یار ایک بات بتا, حضرت اسرائیل آگے تو کیا تم چھوڑ کر باہر نہ بھاگا کر رہ جائے گا کیا,
چھوڑ کر ان سے کہہ کے دکھانا کہ بھئی رک جا میں قرضہ دے کے آؤں میری موت ابھی نہیں آنا چاہیے موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ اعلان کرتا ہوا آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لوگوں موت آئے گی تو سانس کی ذرہ برابر بھی مہلت نہ دی جائے گی ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی اللہ نے قرآن میں فرما دیا اگر کسی کا ہے تو اسے ادا کر دے تیری اولاد تیرے بعد دے یا نہ دے پتہ کچھ نہیں ہے اولاد دے یا نہ دے اور ایک آج مسئلہ آپ کو بتا دوں انتقال کے بعد میں ابا کے انتقال کے بعد بہت لمبا بریانی ہو رہی ہے اور یہ سب ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ اور کئی طرح کے حلوے کئی طرح کے پھل چل رہے ہیں یہ چاہے نہ کر فاتحہ کرا فاتحہ کرانا چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ فاتحہ کرانا چاہیے ہم فاتحہ کے قائل ہیں ہم اصال ثواب والے لوگ ہم نماز والے بھی اور نیاز والے بھی ٹھیک ہے دونوں کام کر لیکن فاتحہ کہیں یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ 11 دیگے بنیں گی لمبے لمبے چاولوں کی تبھی تیری فاتحہ ہوگی نہ ایسا نہیں ہے بلکہ کام یہ کر تیرے باپ کا جنازہ رکھا سارے لوگ تیرے باپ کے جنازے میں شامل ہو نماز جنازہ ہو کے دفن کی تیاری ہو رہی ہو کھڑے ہو کے اعلان کر دے اگر میرے باپ پر کسی کا قرضہ آ رہا ہو بنا جھجک مجھ سے آ کے مانگے اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا میرے باپ کو یہ اعلان اور یہ اعلان کر اگر نہ مان سکے تو میرے باپ کا قرضہ معاف کر دینا دنیا و آخرت میں پھر میرے باپ کا دامن نہ پکڑنا مگر یہ نہیں اعلان کر رہا 27 کلو چھوڑے لا کے بڑھوا دے سمجھ رہے ہیں یہ اعلان نہیں کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں فاتحہ کرا دو کہیں بھی کرا دو گھر میں رہو قبرستان میں چھوڑے جانا ضروری نہیں ہے اصال ثواب تو جتنا ہو سکے کراؤ رات و دن اصال ثواب کرو ہم تو قائل ہیں اس کے ہونا چاہیے اصال ثواب فائدہ پہنچتا مرنے والے کو اس کے نام سے قرآن پڑھو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ غریبوں کو کپڑا پہناؤ مسجدیں بنواؤ مدرسوں میں کام کرواؤ کوئی پڑھنے والا مدرسے میں غریب بچہ ہو اس کا خرچہ اٹھا لے اپنے مرنے والے کے نام پہ اسے قبر میں تجھے پڑھانے کا ثواب ملے گا کوئی مدرسے میں قرآن پڑھتا مفتی جلیل صاحب قبلہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان سے کہو حضرت آپ کے مدرسے میں کوئی غریب بچہ ہو اس کا پورا مہینے بھر کا خرچہ چپکے سے مجھ سے لے جائے اور اس بچے کو جا کے دیجیے 1000 روپے مہینہ اس بچے کا خرچہ حضرت چپکے سے مجھ سے لے جایا کرو میرے باپ کے نام پہ میرے باپ کا انتقال ہوگا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بچہ مدرسے میں وہ قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہا ہوگا تیرے باپ کو قبر میں اس کو فائدہ مل رہا ہوگا مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے 17 طرح کے پھل لایا اور ابا کی زندگی میں کھلا دیا ہوتا تو ابا اتنا کھچڑ کھچڑ کے نہ مرے ہوتے یہ جتنے پھل لا کے اب دکھا رہا سب کے سامنے یہ اتنے ابا کو کھلا دیے ہوتے بات ہے کہ نہیں ہے ابا کے لیے جب کوئی پھل نہیں تھا اب فاتحہ میں دیکھو تم کتنے طرح کے بنے بالکل ہونے چاہیے منع نہیں کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی دکھاوا بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا دکھاوا یار بعض آدمی میں نے یہ دیکھا کہ 48 گھنٹے میت کو روک رہے ہیں پتا کیوں کہ بھیڑ اکٹھی دکھاؤں گا کہ میرے جنازے میں دیکھو گاؤں میں سب سے زیادہ ریکارڈ توڑ میرا کیرلا کا آ رہا ہے وہ فلاں کرناٹک سے آ رہا ہے لوگوں حکم یہ ہے اگر زوال کے وقت میں بھی جنازہ تیار ہو جائے تو زوال کے وقت میں بھی نماز جنازہ ادا کر کے اس کو دفن کر دیا جائے زوال کی وجہ سے بھی نہ روکا جائے وہ ٹیمپو آ رہا وہ 3 ویلر آ رہا وہ جگاڑو آ رہا دیکھ لو جنازہ جاتے جاتا رہے رکو وہ 3 ویلر آ رہا 3 برقے آ رہے ہیں اب وہ عورتیں آ رہی ہیں مردوں کو چیڑتی ہو اچھا شرم انہیں بھی نہیں ہے بھئی تم کیا کرنے آ رہی ہو تمہارا تو پردہ مرنے کے بعد بھی ہے جیسے مرنے سے پہلے سے تھا مگر وہ آ رہی ہیں برقے ہانپتی ہو ہٹ جاؤ جیسے جاتی جنت دلائیں گی بس انہی کے ہاتھ میں جنت رکھی ہوئی ہٹو وہ آ گیا وہ 3 ویلر آ گیا اب تم دیکھو مردوں کو چیڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور پھر سب کے سامنے جنازہ رکھ دیا گیا اب اس کا چہرہ دکھایا جا رہا لوگوں جیسا مرنے سے پہلے پڑتا ہے ایسی مرنے کے بعد پڑتا ہے جنازے میں تو عورتوں کو جانا بھی نہیں چاہیے کوئی قریبی جنازہ باپ کا بھائی کا اماں کا تو چلو جا سکتی ہیں وہ قریبی مسئلہ ہے لیکن یہ لگے تگے کا میٹر کوئی میٹر نہیں ہے نماز جنازہ انہیں نہیں پڑھنا مٹی انہیں نہیں دینا کاندھا انہیں نہیں دینا کیا کرنا علاوہ تیری میری چگلی کے
مجھے بتائیے آپ جائیے اور جنازے میں جا کے ایصال ثواب کیجئے، نماز جنازہ پڑھیے، کاندھا لگائیے، مٹی دیجئے. یہ سب دکھاوے بند کر دو. اگر تیرے باپ پہ کسی کا قرضہ ہے تو سب سے پہلے اپنے باپ کا قرضہ اتار تاکہ میدان محشر میں وہ دامن پکڑ کے نہ کھڑا ہو. یہ محبت ہے. اپنے والدین کے نام سے لوگوں کام کراؤ. اگر کسی کا انتقال ہو جائے نا، سن لو بات، آپ نے مجھ جیسے امیر مولوی کو کھانا کھلا دیا، پردھان کو، مکھیا کو، تو میرا کیا فائدہ؟ ہم تو کھا ہی رہے ہیں، مکھیا جی تو کھا ہی رہے ہیں، نیتا جی تو کھا ہی رہے ہیں. اگر کھلانا ہی ہے نا تو کسی غریب کے گھر میں 1 مہینے بھر کا راشن بھروا دیں، چپکے سے. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو پورے گاؤں میں پتا چلے. 10 روپے اگر بھیجے، امام صاحب بھول کے اعلان نہ کیا مسجد میں تو آ رہا ہو شام کی، میرے 10 روپے کا اعلان نہ کیا تم نے. یار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، امام صاحب قبول اعلان کریں نہ کریں، کیا مسئلہ ہے؟ دکھاوے بہت ہو گیا. میں اللہ لوگوں، یہ کب تک رسمیں بنائی رہیں گے ہم؟ یہ رسمیں کب تک رہیں؟ خاموشی سے کسی غریب کے گھر میں یار راشن بھرا دے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے مرنے والے کو فائدہ ہو جائے گا. یہ سب اتنا دکھاوا بنا کرو. 1-1 لاکھ تک 40 میں تک خرچہ کر دے رہے ہیں ہم، 1-1 لاکھ روپے تک. بڑی کری نا. اب تو نہ زندہ رہنا آسان ہے نہ مرنا آسان ہے. زندہ رہے گا تو شادیوں کے نام پہ بدماشی ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میاں رشتے ہی نہیں چڑھ کے نبٹ رہے ہیں. نکاح کا نمبر تو بہت بعد میں آگا، رشتے کی چڑھائی بڑی کر رہی ہو گئی. 70 سال کی بوڑھی بھی کان کو نکالے پھر رہی ہے کہ میری بالی ضرور آ گئی. کبھی جوانی میں بالی نہ پڑی، تیری بڑھاپے میں بالیاں آ رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہنیں کہہ رہی ہیں نشانی چاہیے، نشانی. اتنی بڑی بیٹی پال کے دے دی، اس سے بھی بڑی کوئی نشانی؟ پورا نشانہ دے دیا. یہ مجھے بتاؤ اس سے بھی بڑی کوئی نشانی چاہیے؟ کہ ہمیں تو میاں نشانی چاہیے، ہمارا تو ایک ہی بھیا ہے. ارے تیرا ایک ہی بھیا تو ایک ہی بھابھی ملتے ہو گئی، اور کتنی بڑی نشانی چاہیے تھی؟ یارا کسی کے گردوں کو نہ جلاؤ، کسی کا دل نہ جلاؤ. نشانی نشانی. لوگوں اللہ نام و نشان تک مٹا دیتا. بڑی نشانیاں لانے والے دیکھیں، نام و نشان تک نہ رہے ان کے. نشان تو لو اللہ باقی رکھتا ہے، نشانیاں دینے سے نشان باقی نہیں رہتے. لوگوں زندگیوں کو بھی آسان کرو، لوگوں اپنے مرنے کو بھی آسان کرو. جو ضروری چیزیں انہیں لازمی کرو. اگر قرض مند ہو تو قرضہ پہلے ادا کرو. اگر تمہارے مرنے والے قرض مند تھے ان کے قرض جلدی ادا کرو یا ان کے حق میں معافی کرا لو. لوگوں یہ فائدے کا کام ہے. اگر تمہارے گھر والوں میں سے کوئی انتقال کر گیا تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی مدرسہ مسجد میں کام کرا دو، کسی غریب کے یہاں پر راشن بھروا دو. لوگوں کسی مدرسے کے بچے کا خرچہ اٹھا لو، کسی مدرسے میں کتابیں لا کے رکھ دو تاکہ بچے اس کتابوں سے فائدہ حاصل کر سکیں. لوگوں یہ ثواب کے کام ہے، یہ کرو. یہ اعلان لگا کے جو کھانے انہیں ہو رہے نا، یہ سب بند کر دو. رمضان میں انتقال ہوا، ظہر کے بعد دفن تھا، 8 بھگونے بھتی کے اٹھے تھے. خدا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اتنا سا جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آپ کہو گے 10 گواہ دے دوں گا آپ کو، مگر گاؤں کا نام نہیں بتا رہا ہوں. کیمرہ چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 8 بھگونے ظہر کے بعد دفن میں. یہ بھی جملہ قابل غور ہے. مغرب رمضان کے مہینے میں، سمجھ رہے ہیں؟ قابل غور جملہ یہ ہے. اگر مغرب کے بعد ہو تو کوئی بات نہیں. رمضان کا مہینہ، ظہر کے بعد دفن، 8 بھگونے بتی کے ختم. یہ جنت دلائیں گے، یہ زندہ جا کے ہنسنے کی بات نہیں میرے پیارے، یہ بات رونے کی لیے. خدا کی یہ بات مزے لینے کی نہیں، بات قابل افسوس ہے یار. یہ جملہ یار ہماری قوم کہاں چلی گئی؟ جو بچیاں رات بھر روئیں اپنے باپ کے غم میں، جو بچے رات بھر روئیں اپنے باپ کے غم میں، صبح کو جنازے کے بعد وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہوتے چلو کھانا کھا لو، چلو کھانا کھا لو. اور ہم بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یار جب کھاؤ گے نہیں، ایک دن بھتی کا بھگونے بچیں گے تو دوسرے دن تیرے گاؤں میں کوئی بنانے تیار نہیں ہوگا. میرے گاؤں میں تو کوئی کھاتا ہی نہیں.
ادھر انتقال ہوا، یہ فکر بعد میں ہوتی ہے قبر کہاں بنے گی، یہ فکر پہلے ہوتی ہے کہ بھگونے کس کے گھر بنے گی۔ بھائی میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بھگونا 3000 سے کم کا نہیں بیٹھ رہا، اگر 4 بھگونے ہو گئے 4 یا 12-15 ہزار روپے لوگوں کہ 12-15 ہزار روپے ہر وقت کسی کی جیب میں رکھے، معمولی بات ہے 12-15 ہزار کا کھانا۔ مجھے بتا دے اگر تو کسی کا اچھا کسی بھی ٹائم میں ہر وقت ہی بھوکا ہے، اگر تو اپنے گھر جا کے کھا لے گا تو کیا بات ہے، میت کا کھانا ویسے بھی دل کو مردہ کرتا، جتنا ہو سکے میت کے کھانے سے بچو، جہاں تک ہو سکے بچو۔ یہ کھانا تیرے لیے نہ تھا، تو اپنی کار سے موٹر سائیکل سے آیا، پیدل کے زمانے اونٹ گھوڑے کے زمانے ختم ہو گئے، 1 منٹ میں سیلف مارے گا، آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ کے کھا لے گا۔ یہ سارے لوگوں کام کھول کے سنو، تم بند کر دو، یہ اعلان لگانا بند کر دو، یہ جو مسجد میں اعلان ہوتا سب جنے کھانا کھا کے جائیں گے، نہیں سب بند کر دو۔ بس خاموشی کے ساتھ جو ہے کھانا بنا لو، جس کا مہمان کا دل کرے کھا لے، نہ دل کرے تو زیادہ کہو بھی مت، بس ربا ربی کے لیے بس کر لو، بات ختم ہے۔ وہ مہمان جو دور دراز کے ہیں وہ کھا پی کے چلے جائیں، بات ختم ہو گئی۔ یہ سب ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچا نہ کرو، یہ رسمیں کب تک چلتی رہیں گی ہمارے معاشرے میں، مجھے بتاؤ؟ یہ جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے میں کب تک چلتی رہے گی، مجھے بتاؤ؟ بیٹیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، گھروں کے چین و سکون ختم ہو گئے، لوگ یہ کب تک چلتا رہے گا، مجھے بتاؤ تو یار۔ ہم تو اسی تاریخ کو ہم نے پھر سے دہرا لیا، میرے نبی کا جب ظاہری زمانہ نہ آیا تھا، میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو لڑکیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو زحمت سمجھتے تھے، بہت سمجھتے تھے۔ آج وہی تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہرا رہی ہے کیا؟ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ماتم پورے گھر میں ہونے لگتا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ اس کی 20 سال کے بعد کی شادی کا منظر اس کے گھر والوں کی نگاہوں میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اگر اس غریب نے جوڑے لا کے دے دیے تو کہہ رہا میاں ہماری تو کوئی عزت نہیں سمجھی، کپڑا کوئی پہننے کا تھا، بڑے ہارڈ کے جوڑے دیے انہوں نے تو رشتوں میں۔ تیرے کفن کا تو کوئی برانڈ نہیں ہوگا نا، مرنے کے بعد تجھے تیرے جو گھر والے کفن دے دیں گے، پھر نہیں کہے گا منہ سے مجھے برانڈڈ کفن دے۔ خدا کی قسم تجھے ایک دن کفن بھی پہنایا جائے گا، آئے کسی کا دل نہ توڑ، تجھے تحفے کے طور پہ کیسا بھی دے دیا اسے ماتھے سے لگا کر رکھ لے۔ میاں خبریں جا رہی ہیں بچولیا کے پاس دباؤ بنایا، میاں بتائے دے رہے ہیں یہ ایسے کپڑے ہمارے گھر نہ ہے، بچولیا جا کے کہہ رہا تم نے بالکل نہیں میاں کام خراب کر دیا، منہ میں مچھی نے بالکل نہیں میاں نہ رکھی، تم ٹانڈے سے لے آئے، کم سے کم مراد آباد سے تو لے کے آتے یار۔ مجھے بتاؤ تو لوگو، آج تیرا بیٹا ہے مگر کل تیری بیٹی بھی تو ہوگی، بہت سے لوگ نازا ہیں میرے تو بیٹے بیٹے ہیں مگر پوتی تو ہوگی، پر پوتی تو ہوگی۔ یار میں تیرے گھر آؤں تو قرضہ لے کے مجھے مرغا کھلا، تم میرے گھر آؤ میں مرغا کھلاؤں آپ کو قرضہ لے کے، رہے تو ہم دونوں قرضے میں نا۔ آج 10 لاکھ کا میں جہیز دوں، میرے گھر میں بیٹی کی شادی ہے، کل میرے بیٹے کی شادی ہے، میں منہ سے تان کے کھڑا ہوں، 10 لاکھ کا تم سے لو، قرضے میں تو تو اور میں ہی رہے۔ اور ایک بات بتاؤں لوگوں، یہ جہیز بھی جہنم میں لے کے جائے گا 2 طرح سے، جو استعمال کے برتن ہیں ٹھیک ہے ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور جن کا استعمال ہی نہیں ہو رہا مال کے طور پر رکھے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ ضروری ہے، دے ہی نہیں رہا۔ صندوق کے صندوق بھرے پڑے ہیں، کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ فرنیچر کو گھن کھا گئے، گون دیمک کھا گئی، کمرہ 1 ملا تھا حصے میں فرنیچر دے دیا، 2 کمروں میں نہیں آ رہا۔ اس غریب باپ کو تو نے قرضے میں ڈبو کے ظالم، اس سے فرنیچر اتنا بڑا جہیز مانگ لیا جو تیرے آج استعمال میں نہیں آ رہا، تیرے گھر میں سل گل رہا، مجھے بتا یہ کس کام کا تھا تیرے؟ اگر نہ لیتا تو وہ غریب باپ قرضے میں نہ جاتا، اپنے بچوں کے پیٹ نہ کاٹتا، اپنے بچوں کی خوشیاں قربان نہ کرتا، تیرے گھر میں جہیز کس کام کا ہے؟ ادھر دیمک کھا رہی ہے، ادھر گل رہا، کسی کام کا نہیں ہے، کوئی ضرورت کا سامان تھا چل لے لیتا، کوئی بات نہیں۔ مجھے بتاؤ آج کتنے گھروں میں دیکھا گیا لوگوں، ایک بہو کا کمرہ تو ایک خالی سامان کا کمرہ، وہ استعمال ہی نہیں ہو رہا کبھی سامان۔ یار
लोगो मुझे बताओ, अगर ये जहेज देना बंद कर दो कि ये जरूरियात का सामान नहीं है, कितना पैसा तुम्हारा बाउंड हो जाता है? जहेज में सब पैसा बाउंड हो जाता है। हाँ, और ये कारें दी जा रही है ना जहेज में, 90% कारें बेच के उसका खर्चा कर ले रहे। चला क्यों ना चलाओ, रोज का 1 रुपया पेट्रोल पे बढ़ जाए, चला के दिखा मुझे। एक दामाद ने खबर भिजा दी, कार कौन सी है? कि वैगनआर। बोले नहीं, शिफ्ट लूंगा। वैगनआर भी कोई चलने की कार होती है? चलो भाई ठीक है, शिफ्ट ले ले। ससुर ने बेचारे ने और थोड़ा मोड़ा कर्जा किया, मेरी बेटी ताकि खुश रहे, शिफ्ट दे पेट्रोल वाली। अब तो डीजल पेट्रोल एक ही बात है। हाँ, अब बीवी को अगली सीट पे बिठाया हुआ, चापी मार के घुमाए फिर बड़ा खुश था। शिफ्ट में चल रहा हूँ, ये पता नहीं था दी किसकी है। अब भाई उसमें कभी तो पेट्रोल भी खत्म होता ही है, जाके वो पेट्रोल पंप पे जाके खड़ा कर दिया, तेल डालो। बीवी ने बराबर वाली सीट से कह दिया टंकी फुल कर दे। अब फुल टंकी आसान हो रही है क्या? कम से कम हो रही है 3-4 हज़ार में। अब बगले झाल गया यार, उधर है फुल टंकी। अब कुछ बोलता नहीं, कहने लगा बेगम फुल टंकी क्यों करा दिया? पैसे ना कहीं जालिम, वैगनआर में तेरा काम नहीं चल रहा था, मेरा फुल टंकी से कम में काम नहीं चलेगा। काम नहीं चल रहा था, मेरा फुल से कम में काम नहीं चलेगा, टंकी फुल करा। समझ रहे हैं? अब बगले झांक रहा, तू टंकी फुल नहीं करा सकता। कहना तो बड़ा आसान था कि वैगनआर भी कोई गाड़ी है, कहने लगी 4-5 लीटर भी कोई तेल में तेल है, करा पूरी। अब बगले झांक रहे हैं, मियां लेना तो आसान है, चला के दिखाओ। 90% मैंने देखा ली और लेने के बाद में 6 महीना ना चली, बेच ली। बाजों से तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, खाली प्लेट सफा दिख रही है। ऐसे बता रहा हूँ, लेना बड़ा आसान है, मुंह चला दिया कि मियां ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लोगों कान खोल के सुनो यार, अपने भाई के दर्द को अपना दर्द समझो, वो कर्जे में रहेगा। नौजवानों, ये बूढ़ों से नहीं, ये तुमसे होगा। तुमने अगर कसम खा ली, तुमने ये ठान लिया कि नहीं हमने जहेज के नाम पर डिमांड करने नहीं है, हमें तो निकाह को आसान करना, जितना हो सके आसान करना, जितना हो सके आसान करना। इधर तो निकाह को आसान करेगा, उधर आमीना का लाल तेरी जिंदगी पे मुस्कुराएगा। मेरे नबी मुस्कुराएंगे कि तेरी जिंदगी मुस्कुराएगी। और अल्लाह की रहमत बरसी, आमीना का लाल खुश हुआ, ये घर में आने वाली तेरी बीवियां खुश हुई, ये गरीब की बेटियां खुश हुई, और इन्होंने तेरे घर में आके दुआ कर दी, अल्लाह की रहमत की बारिश बरसेगी, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना, हमें कहने से ज्यादा लोगों अमल की मेरा मौला तौफीक अता फरमाए। अपने घरों में तरबियतों का माहौल पैदा करो, मैंने आपसे कहा था। अपने बच्चों को सिखाओ, लोगों अपने बच्चों को जो है मांगने की आदत ना डलवाओ, अपने बच्चों को देने की सखावत करने की आदत डालो। अल्लाह ताला आपके घरों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लोगों मैयत को भी आसान करो, निकाह को भी आसान करो, दोनों को आसान करो। और क्या करना है? तुम सोच रहे हो कि हम मौलाना नहीं है, हमारी बात कौन मानेगा? तुम दुनिया को छोड़ दो, बस खुद अपना देखो। हमने खुद अपना देखना। अपनी शादी करना है तो बहुत आसानी के साथ निकाह करना है। मैंने तो साहब जो है कोई ज्यादा वो करना नहीं है। तू सुधर गया तो समझ ले जमाना सुधर गया। आदमी अपने आप को नहीं देखता, आदमी दूसरे को जल्दी देखता है ना। इमामों पे मौलवियों पे बहुत जल्दी उंगली उठ जाती है, मियां मौलाना साहब ये कर रहे, फलाना साहब ये कर रहे। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो देख लो जरा सा यार, अपनी जिंदगी कैसी गुजर रही है। लोग सबसे पहले अपनी इस्लाह करो, अपनी इस्लाह बहुत जरूरी है। अपनी इस्लाह बहुत जरूरी है। इंसाफ से काम लो। अगर इंसाफ से तुमने काम न लिया तो फिर एक इंसाफ का दिन अल्लाह ने रखा जिसकी मिकदार 50 अल्फ सना, अल्लाह फरमाता 50,000 बरस की उस दिन की मिकदार है जिस दिन तुम्हारा हिसाब बहुत लंबा चौड़ा दिन है। लोगों उसमें एक एक जर्रे का हिसाब होना है। हम तो अभी हंसी में, ठट्टे में, मजे में काट जाते हैं, इधर उधर से जैसे भी जिंदगी गुजार लेते हैं लूट खसोट के। लेकिन लोगों मरने के बाद में इस सब का हिसाब होना, सबका हिसाब होना। हाँ,
बड़ा मामला है। अगर किसी का तुम्हारे ऊपर है तो लोगों मोहब्बत के साथ अदा कर दो, दे दो। जिंदगी में कुछ काम ऐसे कर जाओ कि तुम इंतकाल कर जाओ, वो काम तुम्हारे काम करते रहें। औलाद को नेक बना जाओ, आलिम बना जाओ। तुम्हारी औलाद आलिम होगी, हाफिज होगी, कारी होगी, तुम मर के कब्र में चले जाओगे। ये जब तक दीन की तबलीग करते रहेंगे तुम्हें अल्लाह उसका अजर अता करता रहेगा, है ना। मदरसों में काम करा जाओ, मस्जिदों में काम करा जाओ, लोगों अल्लाह तुम्हें उसका अजर देता है। ये मदरसा क्या है? हजरत अली जिसके आप दस्तार बंदी में हाजिर आए, ये हजरत अली मदरसा, मौला कायनात मौला अली की कारी इमरान साहब माशाअल्लाह ये मदरसे के नाजिम आला है और बड़ी मेहनत से मदरसे चलाना लोगों आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल है। एक घर नहीं चलता, मदरसा कैसे चलेगा? हम सिर्फ कह देते हैं मौलवियों को मजे आ रहे हैं, लोगों तो इन मौलवियों से जाकर पूछो, खुदा की कसम मजे नहीं आ रहे होते। कभी कभी रात को इनको नींद नहीं आ रही होती है कि हमारे सुबह को मदरसे का बच्चों का खाना कहाँ से आएगा, जिनमें खाने के इंतजाम है, हमारे मदरसे के मुदर्रिसीन की तनख्वाहें कहाँ से आएंगी, इसकी बिल्डिंग का खर्चा कहाँ से आएगा। लोगों अल्लाह ने इन्हें हिम्मत दी है, वरना पंचायती जो मदरसे होते हैं ना, पूरा पूरा गाँव मिलकर चलाता। मैंने ये देखा 36-36 साल मदरसों को बने हुए होगा, आज तक एक हाफिज न निकाल पाए। अल्लाह ने इन्हीं को ये हिम्मत दी है, इन्हीं को ये कलेजा दिया। ये कैसे भी करते हैं लोगों, ये चला लेते हैं। आप लोग इनको सपोर्ट किया करें। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस मदरसे से क्या बच्चे फारिग हो रहे हैं, 3 बच्चे माशाअल्लाह फारिग हो रहे हैं। उनके सर पर जो है ताजे जर्नी रखा जाएगा और आप देखेंगे और मदरसे में काम भी चल रहा, सुभान अल्लाह, तामीरी काम भी चल रहा। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस हसीन मौके पर इन उलमा को गवाह बना करके इस मदरसे के लिए अगर कोई शख्स चंदा पेश करना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है और मेरे सामने आए ताकि मैं उसका ऐलान भी कर दूं और उस मदरसे के लिए कुछ चंदा पेश कर दें। और तुम अगर नहीं भी करोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर लूंगा, मगर अल्लाह तो सब जानता है ना कि तुम्हारी हैसियत कितनी है, तुम्हारी जेब में कितना। मेरे भाई मदरसा 20 रुपए से नहीं चलता है ना। वो मदरसे अब जितने आएंगे सब मदरसे के हैं। अब तक मेरे थे, अब मेरा 1 रुपया है, अब जितने आएंगे। लोगों कोई ऐसा तो हो यार, 1100 वाला उठ जाओ, 5000 वाला उठ जाओ, 100-200 रुपए जो है। देखो मेरे भाई शाकिर भाई